اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بارش، رحمت یا زحمت آج کا موضوع، اور اس سے بہتر موضوع میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. ویسے بھی عید کے بعد دو ہی موسم ہوتے ہیں، بارش کا یا شادی کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی موسم کے دو نام ہیں کیونکہ دونوں سب کچھ بہا لے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں ایک ہی موسم کے دو نام ہیں، لیکن ایک سے باہر کا موسم اچھا ہو جاتا ہے اور ایک سے اندر کا. بہرحال ہمارے حساب سے بارش کا موسم ہو، شادی کا موسم ہو یا چھٹیوں کا، اتفاق سے چھٹیوں کا موسم بھی اس وقت عروج پر ہے. یہ تمام موسم غفلت کے موسم ہیں، اور یہ وہ غفلت ہے جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ وہ غفلت ہے جس کو گمراہی کہا گیا ہے. غفلت کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، غفلت اور غرور کا نشہ شراب کے نشے کی بنسبت تاخیر سے اترتا ہے. کتنی تاخیر سے اترتا ہے؟ جب تک غرور یا غفلت کے اسباب، منبع، سرچشمہ، وجوہات دور نہ ہو جائے. اور بعض اوقات یہ وجوہات، یہ اسباب عمر بھر دور نہیں ہوتے. اور یہ غفلت، یہ غرور کب تک چلتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاکت میں ڈالا تم کو تکاثر نے. تکاثر باب تفاعل کا صیغہ ہے، ثلاثی مزید فی سے، اور یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دو افراد یا کئی افراد آپس میں کر رہے ہوں. تو تکاثر کا جب ترجمہ کیا مفسرین نے تو کہا باہمی مسابقت کثرت مال و اولاد. فقط تکاثر کا ترجمہ باہمی مسابقت کثرت مال و اولاد. اچھا، یہ سب کچھ پرنٹ آؤٹ کی صورت میں لکھا ہوا ہے، بالکل فکر کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف سنیں اور سوال جمع کریں. ابھی انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو پرنٹ آؤٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو باہمی مسابقت کثرت مال و اولاد. اچھا، مال و اولاد کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہم یا مفسرین ڈال دیتے ہیں وہ اس لیے کہ مسابقت کثرت میں انہی دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے. اور جب ہم مسابقت کی بات کریں، دیکھیں کثرت بہرحال پھر بھی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے. دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت اتنی خطرناک چیز نہیں ہے. جو مسابقت ہوتی ہے نا، کمپٹیشن، وہ بڑی خطرناک چیز ہوتا ہے. یعنی کمپٹیشن میں جو ہے وہ قارون اور پھر فرعون بن جاتا ہے. مطلب کمپٹیشن میں آدمی کہتا ہے بس میں سب سے آگے نکل جاؤں، وہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے. مال میں کمپٹیشن آپ دیکھ لیں، آپ کا گریڈ اچھا ہو گیا، آپ کی سواری اچھی ہو گئی، آپ نے نیا موبائل لے لیا، آپ نے گھر اچھی جگہ لے لیا، لیکن جب آپ گھر اچھی جگہ لیتے ہیں تو سامنے ایک اور گھر آپ سے خوبصورت موجود ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ایسا گھر چاہیے. آپ موبائل لیتے ہیں، اسکول کالج مدرسے آتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور موبائل اچھا ماڈل مل جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ابھی اعلیٰ موبائل چاہیے. یہ کمپٹیشن جو ہے، طمع جسے کہتے ہیں، لالچ ایک الگ چیز، ایک طمع یہ ہوتی ہے کہ جو جس کے پاس ہے، فلاں آدمی کے پاس، وہ چیز میرے پاس بھی ہو. آدمی اپنی چیز بھول جاتا ہے، اپنا موبائل، اپنی گاڑی، اپنے کپڑے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے. وہ بڑی خطرناک چیز ہے. تکاثر یہاں پہ انہی معنی میں استعمال ہے، مال اور اولاد. خیر، اولاد میں سے کمپٹیشن کوئی نہیں کر رہا آج کل، تو ہی بچے اچھے والی کیفیت ہے. لیکن اولاد کی کیفیات، خواص، ان کا اسٹیٹس، ان کی ترقی، اس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے، تمہارا بچہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے، میرے بچے نے کیا کپڑے پہنے، تمہارے بچے نے کیا کپڑے پہنے، یا فلاں کے بچے کو موبائل دلا دیا گیا، میرے بچے کو جو ہے موبائل نہیں دلایا گیا. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں موبائل کی اور ٹیبلٹس کی اور کمپیوٹر کی کمپٹیشن، ایک عجیب کمپٹیشن شروع ہو گیا. اور ایج گروپ جو ٹیبلٹ کا ہو گیا ہے، ٹیبلٹ سیرپ والا ٹیبلٹ نہیں، کمپیوٹر والا ٹیبلٹ، وہ اب 3-4 سال تک پہنچ گیا نیچے آ کے. اسکوینٹ، آپ کو میں نے بتایا تھا، بیماری، بھینگا پن بہت عام ہو رہا ہے بچوں کی اس کمپٹیشن کی وجہ سے. تو مال و اولاد کی کثرت نے انسان کو کہاں پہنچا دیا؟ قبر تک پہنچا دیا.
اور قبر تک پہنچنے کا مطلب ہے محشر تک پہنچ گئے آپ. یہ جو پردہ آپ نے اپنے اوپر غفلت کا ڈالا ہوا ہے یا مصروفیات کا ڈالا ہوا ہے, مشغولیات کا ڈالا ہوا ہے یا سیر و تفریح کا ڈالا ہوا ہے, یہ پردہ کب اٹھے گا؟ روز محشر میں. کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. لقد كنت تم بے شک فی غفلت میں تھے من هذا کس سے؟ جنت سے, دوزخ سے, پل صراط سے, اس مواخذے سے, اس اعمال نامے کے کھولے جانے سے. یہ جو سب کچھ تمہارے سامنے ہے روز محشر میں اللہ یہ کہے گا. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, پس ہم نے ہٹا دیے تمہارے اوپر سے پردے. تو اس وقت دیر بہت ہو چکی ہوگی. اور غفلت چیز ایسی ہے کہ انسان کو مرنے تک احساس نہیں ہونے دیتی کہ میں غفلت میں مبتلا ہوں. اچھا غفلت اگر فقط غفلت ہوتی, مطلب ایک چیز کر رہے ہیں آپ ایک چیز نہیں کر رہی, یہی غفلت ہے نا. غفلت کیا ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے لیکن نہیں بیٹھے ہوئے, پتنی میں دیگچی چولہے پہ تو نہیں چھوڑ کے آ گئی, مجھے جلدی نکلنا ہے, کلاس آج دیر سے شروع ہوئی ہے, دیر سے ختم ہوگی, مجھے آگے کھانا بھی پکانا ہے. یا بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں کرکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا آفس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاست کی باتیں, یہ بھی غفلت ہے, ان اٹینٹیو ہونا. ورنہ جو ہے نماز پڑھنا کیا بری چیز ہے؟ بری چیز نہیں ہے, لیکن ایسی نماز جس میں غفلت ہو. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ, وائے ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں الکساتے ہوئے جاتے ہیں. روزہ کیا غفلت نہیں ہے؟ روزہ کیا عبادت نہیں ہے؟ لیکن اس کو کیا کہا گیا کہ کتنے روزے دار ایسے کہ جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. تہجد نماز سے شب بیداری کیا عبادت نہیں ہے؟ لیکن کہا گیا ہے کتنے شب بیدار ایسے ہیں جن کو زحمت اور مشقت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو غفلت فقط یہ چیز ہوتی کہ آپ ایک جگہ سے ایبسنٹ ہیں, غیر حاضر ہیں, فزیکلی یا مینٹلی, تو بات پھر بھی قابل علاج یا قابل دسترس یا قابل مواخذہ, یا جس پہ ہم قابو پانے کی کوشش بڑے آرام سے کر سکتے تھے, گھبراتے نہیں. لیکن سب سے زیادہ پریشان کن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ غفلت گمراہی ہے. الغفلت ضلالت. مولا فرماتے ہیں کہ غفلت گمراہی ہے, ضلالہ یعنی گمراہی. کون سی ضلالہ؟ کون سی گمراہی؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہی ضالین جسے ہم پناہ مانگتے نماز میں 5 مرتبہ, 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ یا 10 مرتبہ سے زیادہ ہم اسی غفلت سے, اسی گمراہی سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے غفلت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو صراط مستقیم سے ہٹائے گی, صراط مستقیم سے ہٹا کے جہنم اور اللہ کے عذاب سے دوچار کر دے گی, کیونکہ یہ گمراہی ہے. تو اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور بہت باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے کہ اور اپنے آپ سے مواخذہ کرنا چاہیے کہ ہم کہیں غفلت میں مبتلا تو نہیں ہے. اگر غفلت میں مبتلا ہے تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے اب غفلت کا علاج سنیے. غفلت کا علاج عبرت ہے. عبرت یعنی انسان نصیحت حاصل کرے. کس سے نصیحت حاصل کرے؟ جس سے بھی چاہے نصیحت حاصل کرے, لیکن نصیحت حاصل کرے کیونکہ نصیحت حاصل کرنا مومن کا شیوا ہے, مومن کا شعار ہے, مومن کی خصوصیت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مومن ہیں تو آپ عبرت پکڑیے, عبرت حاصل کیجیے. اگر آپ عبرت حاصل نہیں کر رہے تو آپ مومن نہیں ہیں. مومن ہونے کا ثبوت دیجیے اگر آپ مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو مومن کی نگاہ عبرت والی ہوتی ہے, حوث کی نگاہ نہیں ہوتی, حسد کی نگاہ نہیں ہوتی, بد نظری کی نگاہ نہیں ہوتی, انتقامی نگاہ نہیں ہوتی, غصے بھری نگاہ نہیں ہوتی. مومن کی نگاہ عبرت والی ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر وہ ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو دیکھنے کی نہیں تو وہ بھی عبرت والی نگاہ ہوتی ہے. یعنی جب وہ ایسی چیز پہ نگاہ ڈالتا ہے بد نظری سے متعلق جو دیکھنے کی نہیں تو وہ فوراً یہ ذہن میں خیال لاتا ہے ارے یہ تو گناہ ہے دیکھنا. بس آپ نے عبرت پکڑ لی, آپ نے فوراً نگاہ ہٹا لی. تو مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے. اب دوسری بات کہ ہم کن چیزوں سے عبرت حاصل کریں. ارے یہ پوچھئے کہ کن چیزوں سے عبرت نہ حاصل کیجیے. مولا فرماتے ہیں کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم. تو یہ نہ سوچیے کوئی اسپیسیفک جگہ ہوگی, خصوصی کام ہوگا, خصوصی وقت ہوگا, خاص وقت, مقام, زمان. نہیں, ہر وقت ہر جگہ آپ عبرت حاصل کر سکتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں, آنکھ کھولتے ہیں, یہ نعمت ہے جو اللہ نے دی.
آپ مردہ ہو چکے تھے، اللہ نے آپ کو زندہ کیا. کتنی ہی بیماریاں جو پہلے بہت ریئر تھیں، شاذ تھیں، اب عام ہو چکی ہیں. پیرالیٹک اٹیکس، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، کینسر، اب ہر خاندان، ہر گلی میں ان کے مریض مل جاتے ہیں. تو شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو صحیح سالم اٹھا دیا. پھر آپ اٹھتے ہیں، کچن میں جاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، شکر ادا کیجئے کہ آپ کے گھر میں کھانا ہے. لوگوں کے گھر میں تو کھانا ہی نہیں ہے. جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو چھت کو دیکھتے ہیں. یہ خیال کیجئے کتنے گھر ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پہ چھت ہی نہیں ہے. جب اٹھتے ہیں تو وہ فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں. تو یہ عبرت ہے، عبرت حاصل کیجئے اس سے. گھر سے نکلتے ہیں کہاں؟ آفس جانے کے لیے، روزگار کے لیے. شکر ادا کیجئے اللہ نے آپ کو روزگار دیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں. بچے آپ کے اسکول جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بچے دیے، اللہ نے آپ کو ان کی تعلیم کے لیے توفیق دی. یہ سب عبرتیں ہیں، کوئی خاص واقعہ حادثہ نہیں. ہر چیز عبرت ہے. نعمت عبرت ہے، اور زحمت و مشقت، نقصان، یہ بھی عبرت ہے. اگر فرض کر لیجئے آپ یہ روٹین روزمرہ کے معاملات سے عبرت حاصل کرتے کرتے تھک گئے، یا آپ کہہ چکے نہیں بھائی تھوڑا سا چینج آنا چاہیے، تو حادثات و واقعات، مولا فرماتے ہیں کہ زندگی کے نشیب و فراز میں عبرتیں ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا حادثہ موت نہیں. کوئی ٹرننگ پوائنٹ، نشیب و فراز کا مطلب یہی ہے، ٹرننگ پوائنٹ. بارش ہو گئی، یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا نا. نہیں ہو رہی تھی، حبس تھا. کراچی میں سب سے زیادہ جو ہے عید پہ گرمی پڑی. کینیڈا امریکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ عید پر کراچی میں سب سے زیادہ گرمی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آسانی، تنگی کے بعد آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے بعد آسانی. پھر دیکھا ہم نے 14 دن پر اللہ نے جو ہے وہ بارش بھی بھیج دی. تو نشیب و فراز، نشیب و فراز کا مطلب حادثہ نہیں ہے. نشیب و فراز ٹرننگ پوائنٹ، کوئی چینج آ جائے آپ کو. سنڈے آتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بھائی سنڈے آ گیا، جو ہے اب میں نماز شب، نماز فجر، سب کی چھٹی، ناشتے کی بھی چھٹی، سب کی چھٹی، حلوہ پوری آئے گی، اور پھر ڈٹ کے کھائیں گے، اور پھر یہ چادر تو آن کے دوبارہ سو جائیں گے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ چینج ہے. اس سے عبرت حاصل کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کن کاموں میں مشغول ہونا چاہیے، کن کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. عید آئی، ایک ٹرننگ پوائنٹ. رمضان سے ایک دم سے کھانے پینے کا موسم، ہلے گلے کا موسم، باہر نکلنے کا، گھومنے پھرنے کا موسم. عبرت حاصل کیجئے. کیا یہ حقیقی عید ہے جو میں نے گزاری؟ حقیقی عید کیا ہے کہ جس میں آپ کوئی گناہ نہ کرے. پھر ٹرننگ پوائنٹ بارش ہوگا، پھر ٹرننگ پوائنٹ شادیوں کا موسم، کہ یہ جو تقریبات ہو رہی ہیں اس میں اسراف تو نہیں ہو رہا، اس میں ریاکاری تو نہیں ہو رہی، اس میں غیبت تو نہیں ہو رہی. تو یہ عبرتیں حاصل کرنے کا مقام ہے. اور ضروری نہیں کہ واقعہ حادثہ آپ کے ساتھ ہو، دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے. بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ حادثہ یا نقصان آپ کو نہیں ہوا. اگر آپ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا قبر میں جا کے عبرت پکڑتے؟ آپ تو حادثے میں ضائع ہو چکے ہوتے. بڑے مزے سے ہم میسیجز ڈسکشن کر لیتے ہیں، لیکن عبرت نہیں حاصل کرتے. نت نئے انداز، نت نئے سدباب، نت نئی سازشوں کا انکشاف کرتے پھرتے ہیں. ایسا ہوا تھا، اس لیے ایسا ہوا، فلاں وجہ تھی. لیکن خود عبرت نہیں پکڑتے کہ اگر میں اس جگہ ہوتا یا ہوتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا، یا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی حالیہ دنوں میں جو 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک جو ہے بھاولپور کا اور ایک بارہ چنار کا، عبرت کا مقام ہے. عبرتوں سے بھرے واقعات ہیں. ایک جگہ ماہ رمضان میں تیل چوری کرتے ہوئے ایک شخص دنیا سے چلا جائے، اور ایک جگہ ماہ رمضان میں قدس کی ریلی میں دوسرے مظلوموں کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے انسان شہید ہو جائے. تو اب آپ انتخاب کیجئے کس گروہ میں آپ شامل ہیں، کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے. آپ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. کیا آپ گناہ کرتے ہوئے سوچتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے، کوئی پروگرام دیکھتے ہوئے، کہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، کہیں اگر ہارٹ بیٹ میری بند ہو گئی اس وقت لوگ کیا کہیں گے کہ کیا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا؟ میں جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت. کوئی شکوہ شکایت خدا سے متعلق آ گیا، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا اللہ نے، اور اس وقت آنکھ بند ہو گئی، تو کتنی بری موت ہوگی. یہ بھی گناہ سے گزرتے ہوئے موت ہے، گناہ کرتے ہوئے ایک موت ہے. تو زندگی میں نشیب و فراز سے عبرت حاصل کیجئے. زندگی میں جو ہے وہ عام روزمرہ کے معاملات سے عبرت حاصل کیجئے. سب سے خوبصورت بات یا سب سے بڑا صلہ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا تو وہ بغیر صلے کے نہیں ہوتا. ایک تو کوئی حکمت ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی صلہ ضرور ہوگا. جو شخص عبرت حاصل کرتا ہے اس کا درجہ، اس کا مرتبہ اور اس کا اجر کیا ہے، سنیے.
اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کر لیتا ہے تو اس کو عبرتوں کے ذریعے نصیحت کرتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ کو کتاب نہیں کھولنی پڑی, آپ کو درس نہیں سننا پڑا, آپ کو جو ہے وہ ویب سائٹ پہ لاگ آن نہیں ہونا پڑا, آپ کو کوئی بات سمجھنی نہیں پڑی, بس واقعہ دیکھا, سنا اور عبرت پکڑ لی. عبرتوں کے ذریعے اللہ نصیحت کرے گا ایسے لوگوں کو, اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ. ہمیں بڑا شوق ہے اپنے آپ کو پسندیدہ کہلوانے کا, فیوریٹ کہلانے کا. ایک پوسٹ فیس بک پہ دیتے ہیں آپ اور اس پہ لائک آ جاتا ہے, بڑے خوش رہتے ہیں, دیکھو لوگوں نے لائک کیا میری ایک پوسٹ کو, میری اس فوٹوگراف کو, یا واٹس ایپ پہ آپ نے کچھ دیا اس پہ فوراً کمنٹس آ گئے, کتنے خوش ہو جاتے ہیں آپ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو عبرت پکڑو, اور اگر جو شخص عبرت پکڑے گا وہ میرا پسندیدہ بندہ ہوگا. تو آج ہی اپنی زندگی کے فیس بک پر عبرت کی پوسٹ بھیجیے اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اپنا فرینڈ بنائیے, فرینڈ سرکل میں شامل کیجیے. اللہ آپ کا دوست بنے گا تو اللہ کے ساتھ 1,24,00,000 انبیاء بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. ہر نبی کا ایک وسیع 1,24,00,000 مزید فرینڈ, 2,48,00,000, پھر ان کے ماننے والے مقلدین, پھر صالحین, پھر اولیاء اللہ. ہم اپنے فیس بک پہ جو ہے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے 100 فرینڈ ہے, اتنے 1000 فرینڈ ہے, اتنے لاکھ فرینڈ ہے, اتنے کروڑ فرینڈ ہے. تو وہ آپ ہی جیسے نکھٹو نکمے یا ہم جیسے نکھٹو نکمے فرینڈ ہیں. مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ اور ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے ظالم رعایا یا اس کے ساتھ ظالم جو ہے وہ حکومت کرنے والے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے کروڑ یا اتنے لاکھ یا اتنے ہزار فرینڈ ہیں تو وہ آپ ہی جیسے ہیں, کثرت اس بات کی ضمانت نہیں کہ واقع ہوگی. امریکہ کی جو گلوکارہ ہے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے اس وقت, اس کے کتنے فرینڈز ہیں. فرینڈ کہنا ہی عجیب سا لگتا ہے کسی خاتون کے لیے لفظ. 10 کروڑ فرینڈ ہے اس کے, 10 کروڑ فرینڈ ہے اس کے فیس بک پہ. اب آپ کہیں گے کیا اللہ کے نزدیک مقرب اور متقی پرہیزگار بندی ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ تو فرینڈ سرکل کا وسیع ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ راہ حق پر ہیں. فرینڈ وہ ہونا چاہیے جس کو اللہ پسند کرے, اور فرینڈز میں سب سے بہتر فرینڈ اللہ تعالیٰ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ اس کائنات سے جاتے ہوئے اللہم الرفیق الاعلیٰ نہ کہتے. رسول کا آخری جملہ ہے ڈیتھ بیڈ, بستر مرگ پہ جب ان کی روح پرواز کرنے والی تھی تو اس سے پہلے, جان دینے سے پہلے, اپنے حقیقی کو, خالق حقیقی کو, جو ان کا جملہ تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ. لگتا ہے کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا فرینڈز یا فرینڈشپ یا فرینڈ سرکل کی بڑی بہتات ہوگی, لوگ فرینڈز کے پیچھے بہت بھاگیں گے فیس بک اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ اسکائپ کی صورت میں. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا رسول کی زبان سے یہ جملہ, بلکہ آخری جملہ, اور آخری جملہ اور پہلا جملہ آپ کو معلوم ہے بہت امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. تو آخری جملہ رسول اللہ کا پہلا جملہ کیا ہوا کرتا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کہ اللہ ایک ہے بس فلاح پاؤ گے. اور اسی اللہ کے بارے میں کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ, جس کی تم وحدانیت کی گواہی دو گے بس وہی سب سے بہتر فرینڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نکالے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اپنا فرینڈ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیں محمد والے. اب آئیے ہماری گفتگو کے موضوع کی طرف, بارش رحمت یا زحمت. بہت پرانا محاورہ ہے, جب بھی بارش آتی ہے یہ محاورہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. چلے بارش کے متعلق بات کر لیتے ہیں, پھر رحمت کے بارے میں, اور پھر زحمت کے متعلق. یہ 3 مرحلے ہوں گے. مقدماتی گفتگو ہماری اختتام کو پہنچی. بارش کیا ہے, بارش کی تعریف کیا ہے, بارش ہوتی کیا ہے, یوں سمجھ لیجیے. یا بارش کی وجہ کیا ہے, یوں سمجھ لیجیے کہ سورج جب اپنی حرارت سمندر پہ ڈالتا ہے تو وہ پانی بھاپ بن کے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے, بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, پھر ہوائیں اس کو لے کے گھومتی ہیں, اور پھر پانی کہیں برستا ہے, اور پھر زمین پہ پڑتا ہے, پھر ندی نالوں کی صورت میں واپس سمندر میں آ جاتا ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھائی سمندر میں پانی کو واپس آنا ہی تھا تو اللہ نے اتنی بڑی زحمت مشقت سے کیوں گزارا؟ تو ہم ان سے
سوال کریں گے آپ آفس جاتے ہیں؟ جی. واپس آ جاتے ہیں؟ ہاں. جاتے کیوں ہیں؟ بچہ آپ کا اسکول جاتا ہے؟ جی جاتا ہے. آ جاتا ہے واپس؟ ہاں. کیوں نہیں آئے گا؟ تو جب آپ نے بھیجا کیوں اسکول؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بچہ اسکول جاتا ہے یا میرا شوہر آفس جاتا ہے تو وہ کچھ لے کر آتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ جب پانی کو بھیجتا ہے تو وہ لے کے تو کچھ نہیں آتا، دے کر آتا ہے. اللہ کی ذات ہی ایسی ہے، دینے والی، لینے والی نہیں. اللہم صلی علی بارش کی اقسام. اچھا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بارش کی وجہ یہ ہے کہ پانی حرارت کی وجہ سے بھاپ میں تبدیل ہوا، یہ وہ. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، یہ میکینزم ہے، میکانیات جسے کہتے ہیں. کس طرح بارش ہوتی ہے. ہم آپ سے پوچھیں کہ بارش کس طرح ہوتی ہے. بارش کی اصل وجہ نیکیاں اور نیکوکار لوگ. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بارش کرتا ہے، اور بارش نہیں کرتا تو گناہ اور گناہ گار لوگوں کی موجودگی. اور اس کی بہت مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. نیکیاں اور نیکوکار لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر معصوم بچے، نیکوکار لوگ، جانور، نباتات نہ ہوں تو اللہ بارش کا ایک قطرہ نہ ٹپکائے. اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کے لیے بارش نہیں کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جس طرح بارش سے بنجر زمین بھی فائدہ اٹھاتی ہے، پہاڑ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، صحرا بھی فائدہ اٹھاتا ہے. حالانکہ ہوتی ہی کھیت کھلیانوں کے لیے، لیکن ایسی زمینیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں جو کہ کھیت کھلیانوں میں شمار نہیں ہوتی. تو نیکوکاروں کی وجہ سے ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر کبھی بارش رک جائے کثیر لوگوں کی تعداد کی وجہ سے، ان کی کثرت گناہ کی وجہ سے، تو بارش ہوتی بھی کسی ایک نیک آدمی کی وجہ سے. ایک نیک آدمی کی دعا کافی ہوتی ہے بارش کے لیے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی. لوگ جمع ہوئے مدینے سے باہر، نماز استسقاء پڑھی گئی، جو نماز بارش کے لیے ہوتی ہے. دعا مانگی گئی اور دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. لوگ بڑے پریشان ہوئے. ایسے میں ایک شخص نے، جس کا نام سعید تھا، اس نے دیکھا کہ میں نے ایک سیاہ فام کو مجمع سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کو پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اور پہاڑی کے پیچھے جا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ جیسے وہ اللہ سے بارش کی دعا کر رہا ہوں. ابھی اس نے ہاتھ اٹھائی ہی دے، اللہ نے بارش کر دی. کیونکہ اب تک جو لوگ کر رہے تھے اس میں گناہ گار بھی شامل تھے. اب اس شخص نے اپنے طور پہ الگ سے دعا کی، اللہ نے بارش کر دی. سعید کہتا ہے کہ میں سیاہ فام غلام کے پیچھے گیا کہ یہ کون ہے، اتنا مقرب بندہ، اور لوگ تو جانتے نہیں ہیں. اور جا کے بھی اس نے چھپ کے دعا کی. یہ نہیں کہا کہ لوگوں ابھی تم لوگ بیٹھ جاؤ یا تم لوگ ہٹ جاؤ، مجھے اکیلے کرنے دو. خاموشی سے گیا پیچھے سے، اور جیسی بارش ہوئی فوراً بھاگ گیا. یعنی کہ فوراً سیلفی لے لے کھڑا ہو گیا کہ دیکھو میری دعا کی وجہ سے بارش. اب تو کچھ بھروسہ نہیں ہے، میں دعا کرتے بھی آپ سیلفی لے لیں. طواف کرتے ہوئے تو لوگ لے رہے ہیں. بہرحال مردے کے ساتھ سیلفی ہو رہی ہے، مریض کے ساتھ سیلفی ہو رہی ہے، ہر شخص کے ساتھ. تو وہ سیاہ فام وہاں سے بھاگا، سعید اس کے پیچھے. اچھا سیاہ فام کو جب پتہ چلا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا تو وہ اور تیز بھاگنے لگا. کیوں؟ کہ یہ شخص جو ہے میرا بھانڈا نہ پھوڑ دے، کہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اور مجھے کندھے پہ اٹھا لے اور لوگوں کے سامنے میرے نعرے وغیرہ. تو وہ چلتا چلا گیا سیاہ فام، اور سعید اس کے پیچھے. کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں ایک گلی سے دوسری گلی، تیسری گلی، پھر ایک مکان کے آگے رک گیا. دروازے پہ دستک دی، پتہ چلا وہ چوتھے امام کا مکان تھا، اور وہ شخص، وہ سیاہ فام چوتھے امام کا غلام تھا. جب غلام ایسا تھا، اللہم صلی علی محمد، تو جس کا غلام ایسا ہو اس کا امام کیسا ہوگا. تو اس کے آپ نے دیکھا اتنا بڑا مدینہ، اتنے لوگ، لیکن بارش ایک شخص کی وجہ سے ہوئی. کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. کعبے میں آئے، کس کو لے کے؟ ابن عباس کو لے کر. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. ابن عباس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ پہلے ہم ان کے چچا کو وسیلہ، یعنی رسول اللہ کو وسیلہ بنا کر جو ہے وہ دعا مانگتے تھے، اب تو وہ نہ رہے، اب میں ان کے بھتیجے کو وسیلہ بنا کر دعا. تو کہاں ہیں وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں؟
کہاں ہیں وہ لوگ جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں؟ تو جب رسول اللہ کے بھتیجے شفاعت اور وسیلہ کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو خود رسول اللہ کیوں نہیں بن سکتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو نیکوکاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر رک بھی جاتی ہے تو دوبارہ اس کا اجرا وہ نیکوکار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس میں کوئی گناہ گار شخص یا ہمارے گناہ شامل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں جس جگہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہاں پہ خدا جو ہے وہ بارش کو روک دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں، زکوٰۃ کا مطلب من حیث المجموعی عطیات، صدقات، خمس، تمام چیزیں جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، واجب ہوں یا غیر واجب۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی میں کامن لفظ ہے، تو جہاں زکوٰۃ نہیں جاتی وہاں پہ جو ہے زکوٰۃ بارش روک دی جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ جو میکینزم تھا وہ ایک الگ تھا، اس میکینزم کے پیچھے وجوہات یہ ہوتی ہیں نیکی اور بدی، نیکوکار اور بدکار۔ اب آئیے بارشوں کی اقسام کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایک عام بارش ہوتی ہے جیسے پانی کی بارش ہو گئی یا مونسون کی بارش ہو گئی، جس میں پانی جو ہے وہ بھاپ کی وجہ سے بادلوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ خاص قسم کی بارشیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے ایسیڈک رین کا نام سنا ہوگا، ایسڈ رین کا نام سنا ہوگا۔ وہ ان علاقے میں ہوتی ہے جہاں پہ پولوشن زیادہ ہوتی ہے، شہری علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، جو بھاپ فیکٹریوں سے نکلتا ہے دھواں، یا جو رکشا ٹیکسی یا گاڑیوں سے بسوں سے نکلتا ہے، وہ دھواں جو ہے وہ اوپر جاتا ہے اور بارش کے پانی کے ساتھ مل ہو کر سلفیورک ایسڈ یا کوئی دوسرا ایسڈ بن کر وہ نیچے برستا ہے، اور اس سے جو ہے اور خطرناک بیماریاں اور نقصانات ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک بارش دیکھیں، آسمان سے برسنے والی کوئی بھی چیز بارش ہی کہلائے گی، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بارش لوط علیہ السلام کی قوم پر ہوئی تھی جو پتھروں کی صورت میں ہوئی تھی اور عذاب کی صورت میں، اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی۔ لیکن ایک دلچسپ بارش جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے وہ ہے اینیمل رین یا حیوانی بارش، جس میں بارش کے ساتھ مچھلیاں بھی برستی ہیں۔ آپ نے نویں امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد واقعہ سنا ہوگا کہ جب مامون اپنے شکار سے واپس آیا، جاتے ہوئے اس نے سوال کیا، آتے ہوئے بھی اس نے سوال کیا، اپنی مٹھی میں ایک مچھلی کو دبا کر کہا کہ اس میں کیا ہے؟ تو امام نے پورا واٹر سائیکل اور رین سائیکل بتلا دیا اس کو، پھر کہا کہ بادشاہان وقت اپنی مٹھی میں مچھلی کو دبا کر خاندان نبوت کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران و پریشان ہوا۔ اچھا، اس پہ بڑی ڈسکشن بھی ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے مچھلی بارش کے ساتھ اوپر سے۔ تو آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں تو وہاں تقریباً 15 واقعات اس دنیا میں ودن 50 ایئرز موجود ہیں، 200 ایئرز، کہ جس میں مچھلیاں گری۔ سنگاپور میں 1986 میں، ادھر چلے جائیں آپ جاپان میں 2007 یا 9 میڈک گرے بارش کے ساتھ۔ پھر آپ آ جائیں مدھیہ پردیش، انڈیا 2016، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں میں، پچھلے سال مچھلیاں گری تھیں۔ جب اس کی ریزن یا لاجک پوچھی تو بتایا گیا کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ایک دم سے ہوا چلتی ہے تیز، وہ آخری ہوا ہوتی ہے، اس سے پہلے حبس ہو رہا ہوتا ہے، بارش سے پہلے حبس ہوتا ہے، پھر ہوا چلتی ہے ایک دم سے، پھر بارش ہو جاتی ہے۔ وہ بعض اوقات ہوا اتنی تیز ہوتی ہے اور جب وہ سمندر کے اوپر چلتی ہے تو سمندر کی سطح کے قریب قریب جو مچھلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ ہوا کے ساتھ اوپر آ جاتی ہیں۔ جب وہ اوپر آتی ہیں تو پھر جب بارش کے ساتھ نیچے آتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مچھلیاں اوپر سے آ رہی ہیں۔ اگر ڈیوریشن کم ہو، فوراً آ جائیں وہ، یا بلندی کم ہو تو مچھلیاں زندہ آ سکتی ہیں۔ آپ کے گھر کے صحن میں گریں تو آپ ان کو پکا کے کھا لیں، کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دور سے آئیں یا بہت عرصے تک رہیں تو ان کے مرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ جو برف میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، آئس، پھر اس کے ساتھ وہ برستی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پھر مچھلیاں، بلکہ کیچوے بھی پائے گئے ہیں، میڈک بھی پائے گئے ہیں، پھر ان کے حصے بکھرے ملتے ہیں، آپ کو صحیح سالم جانور جو ہے واپس نہیں آتا۔ بہرحال یہ اور اقسام بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس مسئلے کو ہم حل کرنے بیٹھے ہیں، اور وہ ہے بارش رحمت یا زحمت۔ لیکن اگر ہم ہلکا پھلکا سا جواب دیں، لائٹ موڈ میں جواب دیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا، جواب نمبر 1، کہ بارش کسی کے لیے زحمت ہے اور کسی کے لیے رحمت ہے۔ گاڑی میں ونڈو اسکرین چڑھا کے اے سی آن کر کے آپ نکل جائیں ڈیفنس کلفٹن کے گلیوں میں یا سی ویو پہ، تو وہ آپ کے لیے رحمت ہوگی۔ اور آپ رات میں سو رہے ہو، ایک دم سے چھت ٹپک جائے، منہ پہ چہرے پہ پانی گرے، تو آپ کے لیے زحمت ہے۔ تو بارش کسی کے لیے رحمت ہوتی ہے، کسی کے لیے زحمت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو سب
لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، لوگ سارے تجھ سے خوش ہوں گے، جب خوش ہوں گے تو اس سے قریب آ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم آج دعا کرو، جو بھی شخص آئے تمہارے پاس اس کے لیے تم دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ تو کسان آیا، کسان نکل گیا، موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے، اب اللہ سے دعا کریں گے بارش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے فوراً دعا کی کہ بارش ہو جائے۔ اب یہ گیا تھا کہ دوسرا شخص آیا، کہنے لگا میں کمہار ہوں، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، میں نے کافی سارے برتن بنائے اور دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھے۔ کمہار جو مٹی کے برتن آپ نے دیکھے ہوں گے، پیالے ہوتے ہیں، مٹکے ہوتے ہیں، آج کل تو مٹکے نہیں ہوتے، کولر ہوتے ہیں، سراہی ہوتی ہے اور پلیٹیں وغیرہ جو بھی، میں نے وہ بنائے ہیں برتن ظروف، اور ان کو دھوپ میں رکھا ہے۔ آپ دعا کریں کہ بارش نہ ہو، اگر بارش ہو گئی تو میرے سارے مٹی کے برتن بہہ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اب وہ ہاتھ اٹھا ہی رہے تھے کہ پریشان ہو گئے کہ اگر میں تیرے لیے دعا کروں گا تو کسان کا کیا ہوگا، اور کسان کے لیے دعا کروں گا تو تیرا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ان کو سمجھ میں آ گئی کہ کچھ دعائیں قبول کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں قبول کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ دعائیں بعد میں قبول کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں کسی اور انداز سے قبول کرنے کی ہوتی ہیں۔ ہم قیامت میں جب جائیں گے تو بہت ساری نعمتیں ہمیں ملیں گی جو ہماری نیکیوں کے بغیر کی ہوں گی۔ جب پوچھا جائے گا بھئی یہ کیا ہے، کہنے لگے یہ میری کس نیکی کی ہیں نعمتیں، میری نیکیوں کی نعمتیں تو یہ مل گئی جنت، یہ ایکسٹرا بونس پوائنٹ جسے کہتے ہیں، یہ کس کے ہیں بونس پوائنٹ؟ کہنے لگے یہ وہ دعائیں ہیں تمہاری جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ انسان اتنا افسوس کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہے کوئی انسان جو دعا کرے اللہ میں دعا کر رہا ہوں قبول نہ کر، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا افسوس کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی بارش کبھی رحمت ہوتی ہے کبھی زحمت ہوتی ہے۔ ملا نصیر الدین ایک دفعہ کھڑکی کھولے بارش کا نظارہ کر رہے تھے، ایک شخص بھاگتا ہوا جا رہا تھا، زور سے چیخے اے شخص تو اللہ کی رحمت سے بھاگ رہا ہے۔ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ چلنے لگا کہ واقعی اللہ کی رحمت سے کیوں بھاگ رہا ہوں میں۔ کچھ عرصے بعد ملا نصیر الدین باہر، اب وہ شخص اپنے گھر کی کھڑکی پہ کھڑا، بارش ہو رہی تھی، بدلہ لینے کا وقت آیا۔ ملا نصیر الدین سے فوراً کہا ملا نصیر الدین آپ جو ہے اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہیں؟ تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ ہاں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کہیں میرے پاؤں میں نہ آ جائے۔ تو اس طرح کی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک حقیقی تجزیہ ہونا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ آیات اور روایات کی روشنی میں کہ یہ رحمت ہے یا زحمت ہے۔ اگر رحمت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم دعا کرتے رہیں گے کہ ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے۔ زحمت ہے تو دعا کریں گے کہ نہ ہو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیں بارش کیا ہے؟ بلندی سے برسنے والا پانی۔ اگر پانی نہ ہو تو جو کچھ بھی برسے گا وہ فضول ہے، ہمیں تو پانی چاہیے بھائی۔ اب پانی کی اہمیت کو سن لیجئے، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 وَمِنَ الْمَاءِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا۔ بس ساری بات ختم ہو گئی، مزید ڈسکشن کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا تو ہمارا وجود پانی کا، نباتات کا وجود پانی کا، حیوانات کا وجود پانی کا، جمادات کا وجود، ہر چیز۔ اور سائنسدان اس میں بالکل متفق ہیں 100%، دے آر آن دا سیم پیج ود دا گاڈ۔ عموماً ڈفرینٹ پیج پہ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں پانی کی وجہ سے حیات اور زندگی ہے۔ جبھی وہ اگر مریخ میں پانی ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ڈھونڈ رہے ہیں، پانی میں پانی ڈھونڈ رہے ہیں چاند پہ تو وہ اسی وجہ سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی کرایہ کا مکان ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں پانی 24 گھنٹے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بہرحال تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ ایک شخص حضرت علی دودھ پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال تو مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا پانی میں کس چیز کا مزہ ہے؟ اچھا آپ نے پڑھا بھی ہوگا پانی ٹیسٹ لیس ہوتا ہے، پانی میں مزہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ بہت مشہور بات ہے، بہت ازل سے بڑا مشہور، بلکہ ہم وہ نجاست طہارت میں پڑھتے ہوئے رنگ بو ذائقہ، تو ذائقہ آ گیا اس کے اندر۔ پانی میں کس چیز کا مزہ ہے؟ اچھا پانی بے ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ لیس ہوتا ہے۔ تو پہلے تو مولا نے پوچھا تو نے
سوال الجھنے کے لیے پوچھا ہے کہ سلجھنے کے لیے پوچھا ہے؟ اور ظاہر بات ہے اس نے جو ہے الجھنے کے لیے پوچھا یا بائی دا وے پوچھ لیا, یا ایک انسائکلوپیڈیا کھڑا ہوا ہے کائنات کا, چلو کچھ نہ کچھ پوچھوں, جو منہ میں آئے جو ذہن میں آئے کچھ تو جواب ملے. اب آپ دیکھیں, دیکھا جائے سوال فضول تھا. یہ ہمارے ائمہ کی عظمت و جلالت ہے کہ وہ فضول سوال کو بھی بہترین سوال میں تبدیل کر دیتے ہیں. فضول سوال ہے پانی میں مزہ ہوتا نہیں تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ مولانا نے کیا جواب دیا؟ پانی میں حیات کا مزہ. جہاں پانی ہوگا وہاں حیات ہوگی, پانی میں حیات کا مزہ ہے. مجھے بتلائیے کون سی ایسی چیز ہے یا کون سا ایسا دن ہے, وہ کون سا ایسا کام ہے جس میں پانی نہ استعمال ہوتا ہو؟ گاڑی کس سے چلتی ہے؟ پانی نہ ڈالیں آپ, گیس کٹ جل جائے گی. جو نہیں ڈالتے, جن کی گاڑی گرم ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے, گیس کٹ جل جاتی ہے. پانی آپ نہ پیے, 2/3 آپ کی باڈی کا پانی ہے. کھانے میں پانی نہ ڈالیں آپ, ایسے پکا لیں آپ, کس طرح کب پانی پکے گا؟ اچھا پانی نہ ہو, نجاست طہارت کا کیا ہوگا؟ کیسے طہارت کریں گے؟ وضو غسل کتنی مشکل جسے کہتے ہیں کہ انسان کو ہو جائے گی. یہ تو انفرادی فائدے ہو گئے. ایک معاشرتی اور لارج اسکیل پہ فائدے سنیے آپ. پانی جو ہے اگر آپ ذخیرہ کریں تو کھیتوں کا جو مسئلہ ہے یار, یہ جو فرٹیلائزیشن ہے ان کی, وہ پوری ہو جائے گی اگر پراپر وے میں زراعت میں آبپاشی ہو, جسے کہتے ہیں آبپاشی. اچھا پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے. پانی کے پاس, پاکستان کے پاس اتنا پانی ہے کہ اگر فقط پانی استعمال کرے تو بجلی میں خود کفیل ہو جائے. خود ہماری ایک صاحب سے بات ہوئی جو الیکٹریکل پاور پلانٹ میں دے, یعنی ایسا پاور پلانٹ جہاں پہ بجلی جہاں بجلی جو ہے اس سے پیدا کی جاتی تھی, آئل سے, پیٹرول سے, ڈیزل سے. تو ہم نے پوچھا بڑا ایکسپینسو پڑتا ہے, کہتا 10 times ایکسپینسو پڑتا ہے. تو ہم نے پوچھا ان سے بھائی کتنا آسان ترین طریقہ کون سا؟ کہ پانی. پاکستان کے پاس اتنا پانی ہے کہ بڑے آرام سے ڈیمز میں وہ اسٹور کر کے آپ اس کو جو ہے وہ پانی بنا سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا پانی جو ہے, اچھا پانی کو ذخیرہ کر کے اس سے مزید چیزوں میں, فیکٹریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ دونوں حوالے سے جو ہے وہ پانی امپورٹنٹ ہے. تو بارش میں پانی ہی تو ہوتا ہے, لیکن میں قربان جاؤں امام کی عظمت کو کہ جنہوں نے بارش کا پیٹرن تک ڈسکرائب کیا ہے. فقط یہ نہیں کہا کہ بھئی بارش ہوتی ہے, پانی ہوتا, تم کو معلوم ہے پانی تم نجاست طہارت میں استعمال کرتے ہو, تم جو ہے وہ پینے کے لیے استعمال کرتے ہو, تم کھانے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے, سب بس سمپل کہہ کے آگے بڑھ جاتے. لیکن امام کو معلوم تھا یہ 14ویں صدی کے نکھٹو یا پڑھے لکھے جاہل بھی آئیں گے جو ہر بات میں سائنٹیفک علت پوچھیں گے. تو امام نے باقاعدہ, آپ دیکھیے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو 3 نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بارش کا جو پیٹرن ہے اس سے فائدے کس طرح ہوتے ہیں, اور اس پیٹرن سے اگر بارش نہ ہو, بھئی آپ کے اوپر کوئی بالٹی سے پانی ڈال دے اوپر سے, آپ انجوائے کریں گے کیا؟ کوئی انجوائے نہیں کریں گے. آپ اوپر آ کے اس کو نیچے دھکیل دیں گے, چھت سے گرا دیں گے اس کو. یہ کوئی بارش تھوڑی ہوئی, یہ تو مذاق ہوا, یہ تو ہمارے ساتھ حقارت آمیز سلوک ہوا. بارش ایک انداز, ایک پیٹرن, ایک فنومینا کا نام ہے. توحید مفصل آپ نے سنی ہوگی حدیث, توحید مفضل بڑی مشہور حدیث ہے, بڑی طویل حدیث ہے. مفضل نامی ایک صحابی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اللہم صلی اللہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا 2 ملحد آپس میں بات کر رہے ہیں, ایتھیسٹ, خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہو سکتا, یہ سب فضول بات ہے, یہ مذہب جو ہے ایسا ہے ویسا ہے. لیکن اس زمانے میں بھی ایتھیسٹ ہوا کرتے تھے. ہم تو ابھی رو رہے ہیں کہ 14ویں صدی میں جو ہے وہ ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں, کیونکہ زمانہ ترقی کر گیا. نہیں, یہ شرارتی لوگ, شیطانی لوگ, کافر لوگ ہی اس زمانے میں بھی, ہر قسم کے لوگ ہر جگہ ملیں گے آپ کو. تو 2 ملحد مسجد نبوی میں بیٹھ کے آپ دیکھیں, یعنی کہ کہیں گلی کے نکڑ پہ, کہیں اور جا کے سگریٹ کی دکان پر یا کہ ڈبو کے کہیں اور جا کے تم اپنی خرافات بکو. مسجد نبوی میں کیوں؟ جو ایمان والے ہیں, جو نماز قائم کرنے والے, ان کو بہکانے کی غرض. شیطان کہاں آتا ہے؟ سیدھے راستے پہ. مجھے کہا تھا نا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اب مفضل جو تھے سامنے سے گزرے, بلکہ بیٹھ گئے تھوڑی سے فاصلے پر, سننے لگے. تو وہ حیران و پریشان رہ گئے کہ کیا فلسفہ ہے, کیا نکات ہیں, کیا دلائل ہیں. اب وہ ڈر بھی رہے کہ اگر میں جا کے کہوں گا تو یہ مجھ سے کہیں گے تم بتاؤ
خدا کے ہونے کی دلیل، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں لے کر آ گئے. تو وہ بیچارہ ڈر گیا. ان کے صحابی وہ گھر گئے، گھر سے ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ امام کے پاس آئے. کہنے لگے 2 افراد اس طرح بات کر رہے تھے اور میں تو بہت ڈر گیا ہوں، بہت پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں ان کو جواب دوں لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. تو امام نے کہا تم فلاں وقت آنا، پھر میں تمہیں تفصیل سے اس کا جواب دوں گا. بہت تفصیل حدیث ہے، 3 کتابوں پر مشتمل اس کی تشریح سید محمد علی صاحب نے شائع کی ہے، اور پانی کے عنوان سے بھی انہوں نے کتاب شائع کی ہے جس میں یہ سب تفصیل توحید مفضل کی تشریحات کے ساتھ، سائنسی تشریحات کے ساتھ مل جائے گی. تو اس میں ایک ٹکڑا امام کی توحید مفضل میں، اصل میں توحید مفضل میں امام نے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، آسمانوں سے، زمینوں سے، سمندروں سے، صحراؤں سے، جانوروں سے، نباتات سے، انسان کی خلقت سے، ہر چیز سے پردہ اٹھایا. اور دیکھو یہ چیزیں بغیر کسی بنانے والے، بغیر کسی چلانے والے کے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. میں ایک تحریر لکھتا ہوں، مجھے قلم چاہیے. میں ایک تصویر بناتا ہوں، مجھے برش چاہیے. تو پہاڑ کی تصویر بنانے والا کوئی ہے؟ آپ پہاڑ کی تصویر کسی کے سامنے رکھ دیں، بھائی یہ دیکھو کیا ہے یہ پہاڑ کی تصویر کس نے بنائی؟ خود بخود بن گئی، خود بخود بن گئی. اچھا پہاڑ کیسے بنا؟ خود بخود بن گیا. پہاڑ کی تصویر تو کسی نے بنائی، وہ محتاج ہے کسی مصور کی، اور پہاڑ محتاج نہیں ہے جس کی آپ تصویر بنا رہے ہیں. بہرحال پھر کائنات کے نظام کو چلانا یہ بھی بہت فن ہے، بہت بڑا فن ہے. دیکھیے انسان کی باڈی بہت بڑی بات نہیں ہے، انسان کی باڈی کو مینٹین کرنا، اس میں لائف حیات رکھنا. تو امام نے ایک ٹکڑا اس میں بارش سے متعلق بھی دیا. 3 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام نے بتلایا ہے کہ بارش کے جو پیٹرن ہے یا بارش جو ہوتی ہے یا جو طریقہ کار ہے اس سے کیا فوائد ہوتے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے تو امام نے یہ کہا کہ دیکھو موسموں کے تغیر میں عالم کی بہتری ہے، اس دنیا کی بہتری ہے. موسم تبدیل نہ ہو تو مسئلہ ہو جائے. موسم کے تغیر میں، تبدیلی میں عالم کی بہتری ہے. اس سے آب و ہوا معتدل ہو جاتی ہے اور ایک موسم دوسرے موسم کی بیماریوں کا علاج ہے. کتنی اچھی بات کی. دیکھیں گرمیاں جب آتی ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے، گرمیاں آ گئی، سردیاں ختم ہو گئی. سردیاں ہوتی ہیں ہم کتنا کوس رہے ہوتے ہیں سردیوں کو، کب جائیں گی. گرمی آتی ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں گرمیاں کا ختم. جیسے آج کل کا جو ماحول ہے، اب بارش ہوئی تو اب تھوڑی سی امید چلی کہ اب سردیوں کا موسم قریب ہے. گرمیوں میں آم کھا رہے تھے آپ، آم کھاتے کھاتے یا کھجور کھاتے کھاتے آپ تھک گئے ہوں گے. گرمیوں اب کھجور بھی جو ہے وہ گرمیوں کا موسم پھل ہے. آپ کا جی چاہتا کبھی کوئی اور پھل ہو، انار مثلا، انگور ہے، یہ آپ کی سردیوں میں آتے ہیں. تو اچھا کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو گرمیوں میں لگتی ہیں انسان کو، بدن کی خارش وغیرہ. آپ نے سنا ہوگا کہ مائیں جو اپنے بچوں کو دھکیلتی ہیں، جاؤ جا کے نہاؤ، تمہارے دانے بہت ہو گئے، تمہارے دانے سارے ختم ہو جائیں گے. تو وہ گرمی دانے یا گرمیوں کی بیماریاں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو گرمیوں کی بیماریاں، گرمیوں کے نقصانات آب و ہوا کی تبدیلی سے، سردیوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. پھر ایک اعتدال پسندی بھی آ جاتی ہے. مطلب آدمی میں اگر ایک ہی رجحان ہر وقت رہے تو ہم کہیں گے تم میں شدت پسندی ہے، یعنی ہر وقت غصہ رہے اچھا نہیں ہے. ہر وقت آدمی مسکراتا رہے، ہنستا رہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہر وقت آدمی آرام کرتے ہوئے صحیح نہیں ہے. جب تک تغیر و تبدل نہیں ہوگا انسان کی زندگی میں، انسان کے آس پاس کے ماحول میں، اس وقت تک انسان اس کو انجوائے نہیں کر سکے گا. مثلاً اگر سردی نہ ہوتی آپ گرمی کو انجوائے نہیں کر سکتے تھے، یا گرمیاں نہیں ہوتی تو آپ سردیوں کو انجوائے نہیں کر سکتے تھے. روشنی کو کیوں اچھا سمجھا جاتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب اندھیرا ہوگا، لوڈ شیڈنگ ہوگی تو میں اپنے ہی گھر کے صوفے سے ٹکرا کے گر سکتی ہوں اور روشنی ہوگی تو میں کسی انجانے سفر پہ، راستے پہ دیکھ کر اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھ سکتی ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ موسم کی تبدیلی انسان کے لیے ضروری ہے، عالم کے لیے ضروری ہے. اعتدال لاتی ہے، معتدل بناتی ہے آب و ہوا کو، اور ایک موسم کی بیماری، نقصان کو دور کرتی ہے دوسرے موسم کی سردی سے یا اس کے مزاج سے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات امام فرماتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے، سوال تو بڑا عجیب سا لیکن جواب آپ دیکھیے گا اس کا کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ بارش بلندی سے کیوں ہوتی ہے؟ بارش اتنی بلندی سے کہ آسمان سے کیوں ہوتی ہے؟ کسی
پہاڑ سے کوئی چشمہ پھوٹتا نکل جاتا بارش کی صورت میں، یا زمین سے ابل جاتا. لیکن بارش اوپر سے ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ 2 فائدے بتائے امام نے. جب بارش اوپر سے ہوگی تو 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1، بارش ان جگہوں پر بھی ہوگی جہاں پر کھیت کھلیان نہیں ہے، مثلا صحرا، مثلا پہاڑ. تو کیا ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پہ بھی پودے اگاتے، اور پودے کچھ اس میں کام کے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ ویسے بھی کسان کتنا ایریا irrigate کرے گا، کتنا ایریا کھودے گا، کتنے ایریوں میں جو ہے وہ نالیاں بنائے گا. تو ان جو اطراف کے جو علاقے ان میں بھی بارش ہو جاتی ہے. جس کا مطلب ہے آپ کا جو فرٹیلیٹی پرسنٹیج ہے یا فرٹیلائزیشن کا پرسنٹیج ہے یا جو کھیت اور کھلیان کا ایریا ہے وہ آٹومیٹیکلی نیچرلی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بارش ہر جگہ ہوتی ہے. صرف کسان کی طرح اللہ تعالیٰ خود غرض تھوڑی ہے، وہ اپنی نالیوں اپنے کھیت کو یا اپنے پودے کو پانی دے رہا ہوگا، دوسروں کے پودوں کو یا دوسروں کے کھیت کو پانی سب کو دے رہا ہوتا ہے وہ. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، بڑی عجیب بات امام نے فرمائی کہ بارش وہاں بھی ہوتی ہے جہاں کمزور بستے ہیں. کیونکہ بارش اگر نیچے سے ہوتی یا فقط نیچے سے پانی ابلتا، مثلا کنواں یا چشمہ، تو اس میں طاقتور لوگ قبضہ کر لیتے اور دوسروں کو آنے نہیں دیتے. ہمارے یہاں طاقتور لوگ قبضہ کر کے خود بھی پانی پیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں. جبکہ دنیا کے طاقتور لوگ قبضہ کر کے بس خود پانی لیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے. جنگ صفین، کربلا اس کی مثال ہے. تو جہاں پر کمزور لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بھی بارش ہو سکتی ہے اور وہ پانی جمع کر سکتے ہیں. اس وقت انڈیا پاکستان میں جو جنگ ہے اس میں ایک امپورٹنٹ فوکل پوائنٹ جو ہے وہ بارش کا مسئلہ بھی ہے، پانی کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ پانی روک لیتے ہیں اور پانی پھر جو ہے وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں فصلیں ہماری، جو ہے وہ سیلاب آ جاتا ہے. تو ان جگہوں پہ جہاں پر جگہ نہیں ہے یا جہاں پہ کمزور لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بھی پانی آ جاتا ہے. اچھا، یہ ایک بات میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آئندہ ہونے والی جنگ، یہ ہم کافی عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب یقینی کیفیت میں تبدیل ہو گئی ہے کہ آئندہ ہونے والی جنگ پیٹرول ڈیزل توانائی پہ نہیں ہوگی، پانی پر ہوگی. اب تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی شاید اس وجہ سے امریکہ یورپ جو ہے وہ گلف کنٹریز کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں کہ وہ فیول ہے، آئل ہے، پیٹرول. اب فی الحال آپ کو معلوم ہے پیٹرول کی قیمتیں جو ایک دم سے گری ہیں، کیوں گری ہیں؟ کہ امریکہ نے اب اپنا پیٹرول یوز کرنا شروع کر دیا. اب تک وہ روکے ہوئے تھا، اب وہ اپنا پیٹرول یوز کر رہے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، انرجی کے آلٹرنیٹ سورسز دریافت ہو گئے، مثلا سولر انرجی. آپ دیکھیے سولر انرجی سے آج کل اے سی چل رہا ہے، ریفریجریٹر چل رہا ہے، بس گاڑیاں چلنا باقی ہے. تو جب آلٹرنیٹ سورس آ گیا سولر انرجی کی فارم میں تو پھر آپ کو پیٹرول، ڈیزل، آئل اور سی این جی گیس وغیرہ کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اب انہوں نے انحصار کرنا کم کر دیا ہے. اس وقت دوستی فقط اسلحہ بیچنے کی غرض سے ہے. $750 ملین کا جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عربیہ میں، جو ٹرمپ گیا تھا وہ صرف اسلحہ بیچا تھا. اگر وہ اسلحہ نہ خریدیں تو وہ یہ تعلق بھی توڑ دیں کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے. اور وہی $750 ملین جو سعودی عرب کے بعد جو دوسرا دورہ کیا وہ اسرائیل کیا تھا. 2 محبوب ترین ملک ہیں امریکہ کے، ایک سعودی عرب اور ایک اسرائیل. تو جو پیسہ انہوں نے سعودی عرب سے اکٹھا کیا تھا انہوں نے اسرائیل میں جا کے دے دیا. تو آپ نے دیکھا کہ پانی آئندہ آنے والے دنوں میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. اچھا، اب آپ یہ کہیں گے امریکہ، یہ کینیڈا، یورپ وغیرہ میں بھی تو سمندر اور پانی اور دریا ہیں. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سمندر میں سردیوں میں ان کا پانی جم جاتا ہے، تو یہ جو شپ ہیں وہاں نہیں جا سکتے سردیوں میں، بلکہ سردیوں میں کیا کہ 6 مہینے بیچارے شپ نہیں جا سکتے. ہمارے یہاں کا سمندر نہیں فریز ہوتا کہ ہمارا ٹیمپریچر اتنا ہے نہیں. ہمارا 24 گھنٹے 7 days a week 12 months a year ہمارا سمندر کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ جو بحر عرب ہے. اس لیے بھی جو بار بار آپ دیکھتے ہیں نا کہ 157 کنٹریز ہیں، پاکستان کا نام بار بار آ جاتا ہے گھوم پھر کے، گلف کنٹریز کا نام بار بار آ جاتا ہے، کیونکہ نہ صرف یہاں پر پیٹرول ہے بلکہ یہاں پہ پانی بھی ہے. تو یہ پانی کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا فوکس اب پانی پہ زیادہ ہے. اچھا، دوسری بات یہی میں نے آپ کو بات بتائی کہ جو ایندھن ہے پیٹرول، ڈیزل اور گیس، اس کا آلٹرنیٹ تو تلاش کر لیا انہوں نے. کس کی صورت میں؟ سولر انرجی. پانی کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ فوراً کہیں گے کولڈ ڈرنک، جوس. لیکن آپ خود بتلائیں، کبھی آپ کی کولڈ ڈرنک، جوس سے مزہ تو آتا ہے، پیاز نہیں بجتی. مزہ آتا ہے، ضرور آتا ہے. آپ افطار میں خوب بہت سارا شربت پی جاتے ہیں، پیٹ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں،
تو وہ کیا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے، پیاس تو پانی کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، ورنہ پیدا ہو سکتا ہے، تو انرجی کا آلٹرنیٹ پانی کا نہیں ہے، اس لیے وہ آرٹیفیشل پانی کریٹ کر بھی نہیں سکتے، آرٹیفیشل پلانٹ کریٹ کر لیں گے یا آرٹیفیشل طریقے سے گاڑی چلا لیں گے یا الیکٹریسٹی یا سولر انرجی سے اپنا فیول کمپنسیٹ کر لیں گے، لیکن پانی بنانا ان کے لیے ممکن نہیں، اس لیے جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے جہاں پہ پانی موجود ہے ان علاقوں پہ ان کی نظریں ہوتی ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ ہم بارش اس لیے کرتے ہیں کہ پانی ایسی جگہوں پہ بھی پہنچ جائے جو غریب علاقے ہیں، تاکہ وہ فوراً اس کو اسٹور کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے ملیشیا میں پانی کے لیے کسی سمندر، کسی دریا، کسی نہر سے استفادہ نہیں کیا جاتا، فقط بارش کے پانی کو وہ اسٹور کر دیں اور اسی پانی کو فوراً نلکوں میں سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کھانا پینا، ان کا جو ہے وہ کپڑے دھونا، ہر چیز اسی پانی سے ہوتی ہے، بالکل 100% پیور پانی ہوتا ہے۔ آپ نے معلوم ہے جاری پانی کے احکامات جاری ہوتے ہیں کس پر؟ بارش کے پانی پر۔ تو اگر لوگ یہ کر لیں کہ جب بھی بارش ہو فوراً اس کو سٹور کر لیا جائے، جس طرح ملیشیا کر رہا ہے، پورا کا پورا آپ کا ایریگیشن سسٹم اس سے بحال ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پانی یا بارش کا برسنا بلندی سے اس لیے ہے کہ پانی ایسی جگہوں پہ پہنچ جائے جہاں کمزور لوگ رہتے ہیں اور جہاں پہ بارش عموماً نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز، تیسری بات کہ پانی، بارش کا پانی بوندوں کی صورت میں کیوں ہوتا ہے یا پھوار کی صورت میں؟ بھی اللہ جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے نلکا کھول دیا ہے، لیکن نلکا نہیں کھولا، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوارہ کھول دیا ہے۔ تو پانی پھوار کی شکل میں یا چھڑکاؤ کی صورت میں ہوتا ہے، اور اللہ امام نے خود لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو چھڑکاؤ اور پھوار کی صورت میں نازل کیا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک جگہ مثلاً کراچی میں کسی جگہ بہت بڑی مقدار میں پانی پھینک دے اللہ، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے۔ ہم تو پھوار بھی جو ہے اس کو زحمت لیتے ہیں، پانی جمع ہو جائے گا، ہمارے یہاں تو ہم پھوار کو بھی جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں۔ تو پانی بہت زیادہ مقدار میں ایک جگہ گرے گا تو جمع ہو جائے گا، ایک جگہ جمع ہوگا تو بیماریاں، ڈینگی فیور، ملیریا پیدا ہو جائے گا، ایک جگہ جمع ہوگا تو اگر فصلیں ہیں تو وہ تباہ ہو جائیں گی، ایک جگہ جمع ہوگا تو گاڑی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، ٹریفک جام ہو جائے گا، اس کا کرنٹ جو آپ کا گرا تار بجلی کا تو کرنٹ پھیل جائے گا، کتنی چیزیں ہوں گی۔ تو پھوار کی صورت میں ہوتا ہے تاکہ پانی جذب ہو سکے۔ یہ امام کی لاجک اور امام کا فلسفہ ہے، یہ کوئی سائنسدانوں نے نہیں دریافت کیا ابھی۔ پانی پھوار کی صورت میں ہوتا ہے تاکہ زمین اس کو جذب کر سکے۔ ایک تو نقصان سے جو ہم بچے کہ پانی ایک دم سے جمع نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب تھوڑا پانی گرے گا تو اس کو جذب کر لے گا، جذب کر کے نیچے تک جائے گا، نیچے جو بھی بیج یا جو بھی چیز ہے اس میں وہ فائدہ دے گا اور وہ نکلے گا۔ اگر فوری طور پہ آپ کسی گملے میں پانی دے دیں بہت سارا، ایک دم سے تھوڑا کر کے دیں گے تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بلکہ وہ جو مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں اس کو، جو گارڈنر پانی وہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کی جو وہ قیف ہوتی ہے وہ بھی پھوار کی طرح کی ہوتی ہے، شاور کی طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال تو پھوار کی صورت میں ہوگا نمبر ایک۔ نمبر دو، فضا معطر ہو جاتی ہے، فضائی آلودگی دور ہوتی ہے۔ حج پہ بڑا پریشان تھے لوگ، کیا کریں، پولوشن کیسے دور کریں، حبس کیسے دور کریں، اتنا بڑا مجمع ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ فوارے ٹائپ جو گھومتے رہتے ہیں، فوارے، اب تو شاید پنکھے بھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں کہ جس میں جو ہے وہ اسپرے لگا ہوا ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں اور ہوا آ رہی ہوتی ہے، تو وہ گیلا بھی نہیں ہوتا، آدمی گیلا بھی نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے تمام جگہوں پہ۔ تو پھوار یا چھڑکاؤ کی جو کیفیت ہوتی ہے، پہلے زمانے میں تو خیر اتنے فرچ نہیں ہوتے تھے، شادی بیاہ کی تقریب ہو یا لوگ ویسے بھی شام کو اپنے گھر کے آگے پائپ لے کے کھڑے ہوتے تھے تو چھڑکاؤ کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ اس سے یہ جو ہے فضا جب معطر ہو جائے گی اور پولوشن دور ہو جائے گی۔ تو پھوار اگر پڑے گی تو پانی جذب ہوگا، پانی کھڑا نہیں ہوگا۔ نمبر دو، جو فضا ہے اس سے پولوشن دور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں اس وقت کراچی میں سانس لینا کتنا آسان ہے، آپ کھڑکی کھولیں کتنی اچھی فریگرنٹ ہوا جو ہے وہ آتی ہے، اور اس سے پہلے بس ایسا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی اسمیل ہے، مطلب اسمیل کمرے میں نہیں، سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ آپ کو حبس جیسا اور ایک بدبو جیسی ہر جگہ محسوس ہوتی تھی۔ اور آپ دیکھیں اب بارش ہونے کے بعد یہ پھوار یا چھڑکاؤ کی طرح کا جو پیٹرن اللہ نے اپنایا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہے، ورنہ ایک جگہ پانی اگر ڈال دیتا
تو دوسری بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی محروم ہو جاتے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فضا معطر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو پانی کو بوندوں کی صورت میں یا چھڑکاؤ کی صورت میں یا پھوار کی صورت میں جو نازل کیا ہے وہ اس لیے نازل کیا ہے کہ کھڑا نہ ہو پانی، جمع نہ ہو، جس سے بیماریاں ہوں اور یا فصلیں تباہ ہوں یا چیزیں تباہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جذب ہو جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ فضا معطر ہو جائے. تو بارش سے پانی اور پانی سے استفادہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن بارش کا جو پیٹرن ہے وہ امام نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا کہ موسم کا تبدیل ہونا یا بارش کا ہونا کتنا ضروری ہے، بارش کا بلندی سے ہونا کتنا اہمیت کا عامل ہے، اور بارش کا پھوار یا چھڑکاؤ کی صورت میں ہونا یہ ایک الگ جو ہے افادیت رکھتا ہے. اب آئیے اس موضوع کی طرف کہ بارش زحمت کب بنتی ہے. ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ بارش زحمت. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے بارش اور بارش سے متعلق علامات، پانی اور بارش سے متعلق علامات کیا ہیں؟ گرج، بارش کا گرجنا، تھنڈر بولٹ. آج کل تو موبائل پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے تھنڈر بولٹ کراچی میں. اچھا، بجلی، لائٹننگ، جو بجلی گرتی ہے، صاعقہ جسے کہتے ہیں، اور ہوا، جو تیز ہوا چلتی ہے، جھکڑ. اتفاق کی بات یہ ہے جس بارش کے ہم فوائد گنوا رہے ہیں وہ بارش اور اس کی علامات بیشتر پیغمبروں کی امت پر عذاب کی صورت میں نازل ہو چکی. حیرت ہوتی ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں عبرت کی نا، کہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. بھائی ہم عبرت کیوں حاصل کریں؟ اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، پکوڑے کھانے کا جی چاہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں عبرت حاصل کرو. آپ تو ہمیشہ ملا بنے رہتے ہیں، استاد بنے رہتے ہیں، آپ کو بس درس واعظ و نصیحت سے کوئی علاوہ کوئی بات ہی نہیں سوچتی. آپ پکوڑے کھائیں، بالکل کھائیں، آپ جو ہے بارش کے مزے لیں، چائے کی چسکی لیں، ہر کام کریں جو آپ کو کرنا ہے، لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ یہ بارش طوفان نوح والی بارش نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ بارش میں پانی برسا، پتھر نہیں برسے قوم لوط کی طرح. اللہ کا شکر ادا کریں کہ بجلی گری نہیں جو حود علیہ السلام کی قوم پہ گری تھی. تو بارش سے متعلق علامات بیشتر پیغمبروں کی امت پر عذاب کی صورت میں نازل ہو چکے ہیں. اب سنیے ایک ایک کا مختصر ترین حال. سب سے پہلے ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام دوسرے یا تیسرے نبی، بالکل آدم علیہ السلام سے قریب ترین. ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے جو ہے وہ ظلم کیا ایک شخص پر. ظالم تو تھا، ہر کسی پہ ظلم کرتا تھا. ایک جگہ پسند آئی، زمین، اس کو قبضہ کر لیا، اس شخص کو مار ڈالا. ادریس علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے کلمہ حق بلند کیا اور مظلوم کی دادرسی کے لیے ظالم کے دربار میں گئے. اس نے کہا بھائی میں تو نہ زمین دوں گا، نہ قصاص دوں گا، کچھ بھی نہیں دوں گا، جاؤ جو کرنا تم کر لو. تو ادریس علیہ السلام، اچھا کہتے ہیں بادشاہ تو ڈر گیا تھا، بادشاہ کی بیوی نے اس کو بہادر بنایا، ڈرو مت، میرے پاس اس کا حل موجود ہے. تو ادریس علیہ السلام واپس گئے تو اس کی بیوی نے کہا اس ادریسی کو مار ڈالو، نعوذ باللہ، اس پیغمبر، اس نبی کو قتل کر ڈالو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. یہ بار بار لوگوں کو بہکائے گا نہیں، تمہارے خلاف ورغلائے گا نہیں، بغاوت نہیں کرے گا، یہ نہ ہو کہ تمہاری حکومت چلی جائے. تو بادشاہ نے جو ہے لوگوں کو 40 لوگوں کو تیار کیا، جاؤ ادریس علیہ السلام کو قتل کر کے آ جاؤ. جب یہ لوگ گئے تو ادریس علیہ السلام کے لوگوں نے ان کو بتلا دیا. یہ چلے گئے کہ پہاڑ پر کچھ لوگوں کے ساتھ غیبت پہ جسے کہتے ہیں. وہاں جا کر جو ہے انہوں نے بددعا کی اور 20 سال تک بارش نہیں ہوئی. اس دوران کسی دوسرے بادشاہ نے قبضہ کر لیا، اس ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا، اور اس کی ملکہ کا تو ماشاءاللہ ایسا حال ہوا کہ وہ بھکارن بنی اور لوگوں سے مانگ مانگ کر کھاتی تھی اپنے آخر وقت میں. اور ایک جگہ ایک گلی سے گزر رہی تھی، ایک پاگل کتے نے، بلکہ پاگل کتا تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو تمیز تھی کہ یہ کون جا رہا ہے، مجھے کسے کھانا، اس کو چیڑ پھاڑ ڈالا اور کھا ڈالا. تو وہ بادشاہ تو چلا گیا، قتل ہو گیا. نیا بادشاہ وہ ذرا نرم دل تھا، اس سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، بارش کیوں نہیں تھی؟ لوگوں نے ساری رودات سنائی. تو وہ نیا بادشاہ پا برہنہ، ننگے پیر، تمام لوگوں کے ساتھ ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی مانگی، اللہ کے حضور توبہ کی. ادریس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور پھر ان کی دعا سے بارش ہوئی. تو بارش کا ہونا نہ ہونا، جیسے ہم نے بتایا نا کہ ہوگی
تو نیکوکاروں کی وجہ سے نہیں ہوگی تو بدکاروں کی وجہ سے. تو یہ عذاب ہمیں پہلا عذاب نوح علیہ السلام سے پہلے ہمیں عذاب ملتا ہے. نوح علیہ السلام کا بارش ہونے والا عذاب تھا, ادریس علیہ السلام کا بارش نہ ہونے کا عذاب تھا, خشک سالی یا قحط سالی 20 سال تک. دوسرا عذاب بارش سے متعلق ہے. پہلے عذاب میں آپ نے دیکھا بارش نہیں ہوئی 20 سال. اب جو ہے بارش ہوئی اور ایسی ہوئی کہ بس نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی. 850 سال میں مبعوث ہوئے. 850 جمع 950 کتنے ہو گئے؟ 1800. پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں. انہوں نے کشتی بنائی. کشتی بناتے تھے لوگ, صبح رات میں توڑ کے چلے جاتے تھے, پھر بناتے پھر توڑ کے چلے جاتے. کتنے عرصے تک انہوں نے کشتی بنائی؟ 200 سال تک. ہم بڑے مجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنایا. تو دیکھیں کتنے ہارڈ شپس ہیں پیغمبر کو. 200 سال تک کشتی بنائی. اور جب کشتی بنی, اچھا لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ بھئی یہ کشتی ہے کہاں چلاؤ گے, ایسا کرو اس میں پر لگا لو, یہ اڑے گی تو اچھا لگے گا. اور ویسے تو جملے وہ ٹانگتے رہتے تھے بیچارے نوح علیہ السلام پر. تو کشتی بنی, بارش ہوئی, نیچے سے پانی ابلا. پانی کہاں سے؟ کوفے کی مسجد سے, جو ہم نے بتلایا تھا کوفے میں مسجد ہے, کنواں ہے, وہاں سے پانی جو ہے ابلا تھا. نیچے سے پانی ابلا, اوپر سے بھی پانی, نیچے سے بھی پانی. نوح کی امت جو ہے وہ سینڈوچ بن گئی پانی کے درمیان. ہر جگہ پانی, سارے پہاڑ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئے, صرف سوائے خانہ کعبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پانی میں نہیں ڈوبا. یہ نوح علیہ السلام کی قوم جو بارش کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی. آگے چلیے, قوم عاد, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, قوم عاد, یہ آپ کا یمن اور عمان اس کے درمیان رہا کرتی تھی. اور بڑے ماشاءاللہ طاقتور, بلند قد و قامت کے لوگ تھے, بڑے خوشحال لوگ تھے. شاید ایسی خوشحال ترین قوم دنیا میں نہیں گزری. تو قوم عاد بڑے خوشحال لوگ تھے, اور جب خوشحالی ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو وہ کفر اور بت پرستی پہ اتر آئے. ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا, وہ نہیں سمجھے تو انہوں نے بد دعا کی. جب ہود علیہ السلام نے بد دعا کی تو 7 سال تک بارش نہیں ہوئی. بارش کا نہ ہونا دوبارہ ادریس علیہ السلام کی طرح عذاب بن کر آیا. 7 ایئرز, 7 سال تک بارش نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا؟ موسم تبدیل ہونا شروع ہوا, بادل آئے, کالی گھٹائیں چھائیں, ہوا چلنے لگی. باہر نکل آئے کہ اب تو بڑا مزہ آئے گا, اب جو ہے وہ بارش میں ہم نہائیں گے اور بارش ہوگی. اور ہود علیہ السلام جھوٹ بول رہے تھے, نعوذ باللہ, یہ وہ. پتہ چلا کہ بارش نہیں ہوئی, کینسل. بارش نہیں ہوئی, بارش کا پانی نہیں برسا. ہاں ہوا چلی, اور اتنی زور کی ہوا چلی. اچھا ان کو بڑا ناز تھا, کہا جاتا تھا کہ وہ پہاڑوں میں ہولز کر کے, پہاڑوں کے اندر غاروں میں بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے. تو ان کے محل, ان کے محلوں کے دروازے, کھڑکیاں, کھیت کھلیان, مویشی, خود وہ قوم بالکل سے کہتے ہیں کہ کٹی پتنگ کی طرح یا پتوں کی طرح جو ہے وہ ہواؤں میں جھولنے لگی. اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بجلی آئی اور اس نے جو ہے ان کو نیست و نابود کر دیا. یعنی ایک ہوا نے, ہوا کیا ہے؟ بارش کی علامت ہے. ایک دم سے ہوا چلتی ہے تو بس فوراً بارش, وہ آخری علامت ہوتی ہے کہ فوراً بارش ہو جاتی ہے. تو ہوا نے قوم عاد, قوم ہود, یعنی قوم ہود, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو برباد کیا. اس کے بعد جو نبی آئے وہ تھے قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ایسی تھی. اور آپ کو معلوم ہے حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ اونٹنی کا معجزہ بھی دکھایا تھا. اور اونٹنی سے ان کو فائدہ بھی ہوتا تھا کہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورا شہر اس دودھ سے سیراب ہو جاتا تھا. لیکن پھر بھی آپ کو معلوم ہے قدار بن سلم نامی شقی القلب آدمی نے اس کی ٹانگیں کاٹی, اور پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کے دشمن ہو گئے, بلکہ ان کو مارنے کو دوڑے, ان کو ملک بدر کر دیا. صالح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی, اور پھر وہی ہوا کہ جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی. پھر وہی ہوا کہ کالی گھٹائیں آئیں, بادل آئے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اتنی شدید گرجدار آواز آئی, جسے ہمارے یہاں تھنڈر بولٹ جسے کہتے ہیں نا, تھنڈر اسٹارم, تھنڈر بولٹ, جو بادل کے گرجنے کی آواز ہوتی ہے. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا. لیکن یہ اللہ کے بادل تھے, یہ گرجیں گے تو برسیں گے کسی اور صورت میں. تو اتنی شدید گرجدار آواز آئی کہ وہ فقط وہ آواز سن کر مر گئے. کان کے پردے پھٹ گئے, دل ریزہ ریزہ ہو گئے, جگروں کے ان کے ٹکڑے ہو گئے فقط اس آواز کو سن کر. پھر بعد میں ایک بجلی آئی اور اس نے ان تمام لوگوں کو جلا کر تہس نہس کر دیا, راکھ بنا دیا. ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ دونوں قومیں تقریباً اسی علاقے میں ہیں,
یمن اور عمان اور فلسطین یا سعودی عرب، یہ جو گلف کنٹریز ہیں. تو قوم ادریس آپ نے دیکھا قحط سالی کا عذاب، بارش نہ ہونے کا عذاب. قوم نوح بارش ہونے کا عذاب. پھر قوم عاد بارش نہ ہونے کا عذاب. پھر قوم سمود بارش نہ ہونے کا عذاب. اور بارش کی جو علامات ہیں، چنگھاڑ یا گرجدار آواز اور بجلی یا ہوا، جو بارش کی علامات ہیں جو آپ کو خوش کر دیتی ہیں کہ بھئی ہاں اب جو ہے وہ بارش ہونے والی ہے، وہ عذاب کا، وہ ہلاکت کا سبب بنی. اچھا ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے قصص الانبیاء میں کہ قوم سمود میں جو آواز تھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے منہ سے نکالی تھی. اتنی آواز تھی جیسے کبھی ابو آپ کے بچپن میں آپ پہ چیخے ہوں گے نا، آدمی کے حوصلہ ختم ہو جاتے ہیں، آدمی بیہوش ہو کے گر پڑتا ہے. تو وہ اتنی گرجدار آواز تھی کہ پوری امت اس آواز کو سن کر جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی. اچھا اب آگے چلیں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف. حضرت ایوب علیہ السلام کی امت میں تو اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا، خود ان پر ایک آزمائش آئی اور وہ آسمانی بجلی یا آسمانی آگ کی صورت میں آئی. مطلب حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تو بڑے خوشحال تھے، بڑے متمول تھے، بہت ہی ماشاءاللہ 5 اسٹار ان کی لائف، گلیمرس لائف گزر رہی تھی. کھیت کھلیان، غلام، بیوی، بچے، ہر چیز ان کے پاس تھی اور بڑا شکر ادا کیا کرتے تھے. شیطان ان سے حسد میں مبتلا ہو گیا. شیطان کی بھی ٹیکٹکس ہوتی ہیں، ہر قسم کے لوگوں کے لیے، مختلف قسم کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے پھندے استعمال کرتا ہے. تو اللہ سے جا کے اس نے کیا کہا کہ تو نے جو ایوب علیہ السلام کو اتنا کچھ دیا ہے یہ اس وجہ سے شکر ادا کرتے ہیں، آج چھین لے. اس نے آج کل کے مسلمان سمجھ رکھا تھا کہ تو چھین لے ان سے، پھر دیکھ یہ شکر ادا کرنا بھول جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں چھین لیتا ہوں. ایک دن غلام آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بہت سارے مویشی چرا کے لے گئے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. غلام چلا، فوراً ہی دوسرا غلام آیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کے جو ہے وہ بچے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، اس گھر کی چھت گر گئی، 10 بچے تھے، 10 کے 10 ہلاک ہو گئے. 10 کے 10 جو ہے وہ درائی پانی پانی سے پوچھ کر گئے. پھر جو ہے وہ خبر آئی کہ آسمان سے ایک بجلی آگ آئی، اس نے سارے مویشی جلا کے راکھ کر دی. یہ سن کر ان کی 4 بیویاں تھیں، 3 بیویاں بھاگ گئیں، اپنے میکے بھاگی یا پتنی کہاں، بہرحال ان کو چھوڑ کے چلی گئیں کہ ہم نہیں رہ رہے آپ کے ساتھ. تو مطلب اس طرح کے لوگ تھے ایوب علیہ السلام کے ساتھ. ایک بیوی تھی رحمہ اس کا نام تھا، اس نے ماشاءاللہ ساتھ نبھایا اور آخر وقت تک ساتھ نبھایا. وہ گھروں میں بیچاری کام کرتی تھی. جو ورکنگ وومن ہیں وہ اس سے مثال لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں کمانا پڑتا ہے، شوہر کے لیے کمانا پڑتا ہے. بہت ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ شوہر نہیں کما پاتا یا کما بھی رہا ہوتا ہے تو وہ پورا نہیں پڑتا. تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. تو رحمہ جو ہے وہ گھروں میں کام کرتی تھی بیچاری نوکرانی بن کر، اور وہ جو پیسے بچتے تھے وہ ان کو لا کے دیا کرتی تھی. تو ایک دفعہ رحمہ نے کہا بھی تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا اتنی مشکل میں بسر کر رہے ہیں، کیا ہماری زندگی تھی اور اب کچھ بھی نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم خوشحالی کی زندگی کتنی بسر کی، ہم نے خوشحالی کی زندگی کتنے عرصے؟ تو اس نے کہا 80 سال. 80 سال. تو کہا کم از کم 80 سال ہمیں مفلسی کی زندگی گزارنی چاہیے. اور 7 سال گزرے تھے، صرف 7 ایئرس. اچھا 7 سال میں جب یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی مطلب یہ کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، شکر ادا کرتے رہے، تو شیطان بڑا غصے میں آیا. دیکھیے غربت برداشت ہو جاتی ہے انسان کو، بیماری نہیں برداشت ہوتی. اور ایسی بیماری جس میں کیا کہتے ہیں بیڈ ریڈن، بس بستر کا ہو کے لگ جائے، بستر سے لگ کے رہ جائے. تو شیطان پھر آیا ملعون اللہ کے پاس کہ تو مجھے ایوب علیہ السلام کے جسم پر دسترس دے، میں جو چاہوں کروں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا، ان کے سارے بدن پہ زخم کر دیے، اور ایسے زخم جس پہ کیڑے پڑ گئے ہوں. اور ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا، ریفرنس مجھے یاد نہیں، کہ ایک کیڑا ایک دفعہ گرا تو ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھایا اور اس جگہ رکھ دیا کہ اللہ نے تجھے جو کام کہا ہے وہ کر. اور کیڑے مسلسل پڑے ہوئے اور مسلسل وہ اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 7 ایئر 7 سال ہی میں ان کی جو ہے آزمائش کو ختم کر دیا اور ان کو اوکے کر دیا کہ یہ بندہ میرا کہیں جانے والا نہیں ہے، چاہے خوشحالی ہو چاہے جو ہے وہ مفلسی بدحالی ہو. اللہم صلی علی محمد. مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بارش کا کتنا تعلق ہے. آپ بارش کے صرف مزے نہ لیں، پکوڑے نہ کھائیں یا بارش کو انجوائے نہ کریں لانگ ڈرائیو کر کے یا چھت پہ جا کے. ان
ان واقعات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو بھی ذہن میں رکھیں، رحمتوں کو اور زحمتوں کو، ان عذابوں کو، اور پھر شکر بھی ادا کریں، اور پھر اپنے آپ کو کلاسیفائی کریں، اپنے آپ کی درجہ بندی کریں کہ میرا تعلق کس گروہ سے ہے، زحمت اٹھانے والے، عذاب لینے والوں لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے یا نیکوکاروں میں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک آزمائش ان کی قوم پر آئی، اور وہ 7 سال کی قید سالی تھی، جو آپ نے سنا بھی ہوگا، پروفٹ یوسف کی جو مووی ہے اس میں دیکھا بھی ہوگا۔ وہ خواب تھا جو بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں، 7 موٹی تازی گائیں وہ کھا رہی ہیں۔ خواب کی تعبیر کسی کو نہیں ملی، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے آگے تعبیر بتائی، بادشاہ نے کہا اب حل بھی تم ہی بتاؤ گے۔ انہوں نے حل بہت اچھا بتایا کہ گندم ذخیرہ کر لی جائے، استعمال کرنے کے بعد جو اپنے قشر یعنی چھلکوں میں موجود ہو، تو چھلکوں سمیت گندم کو جو ہے وہ اسٹور کر لیا گیا بڑے بڑے اسٹوریج ہاؤسز میں، اور پھر جو ہے وہ 7 سال جب بارانی کے بعد جو خشک سالی آئی اس میں جو ہے وہ کام آیا۔ ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، کوئی بہت بڑا ڈیوریشن تو نہیں تھا، کوئی بڑا عذاب تو نہیں تھا، لیکن آزمائش بہرحال یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آئی، اور بڑا عجیب، بڑا عبرت آمیز واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ 70,000 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجئے ہمارے ساتھ۔ 70,000 لوگوں کو وہ صحرا میں لے کے گئے اور بارش کے لیے دعا کی۔ اچھا، نبی جو ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، تو انہوں نے دعا کی، 70,000 لوگوں کے ساتھ بارش نہیں ہوئی، دوبارہ نہیں ہوئی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نبی ہوں اور میرے کہنے پہ بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھئی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ نے کہا اس 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، اور جب تک یہ مجمع میں موجود رہے گا میں بارش نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیا کروں، میں کیسے پہچانوں؟ کہنے لگے تم اعلان کرو کہ اس مجمع میں جو گناہ گار شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے وہ نکل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیسے اعلان کروں، میری تو آواز نہیں پہنچے گی 70,000 لوگوں تک۔ تو اللہ نے کہا تم بس اعلان کرو، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جب امام ظہور کریں گے نا تو آواز آئے گی کہ امام کا ظہور ہو گیا، اللہ کا تو گوشے گوشے تک پیغام پہنچے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نارمل عام سی آواز میں دعا وہ اعلان کیا کہ جو گناہ گار شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے وہ نکل جائے۔ ہم ہوتے تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ایک گناہ بھی نہیں کیا، 40 سال کیا، ہم تو 40 دن سے ماشاءاللہ 40 سال کیا 400 سال بھی ہمیں ملتا ہے ہم گناہ نہ کرتے۔ اس شخص تک یہ آواز پہنچی تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا اگر میں نکلا تو 70,000 لوگ ہمیشہ کے لیے مجھے ملعون اور گناہ گار اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیں گے میرا، اور نہ نکلا تو بارش نہیں ہوگی، لوگوں کا نقصان میرا بھی نقصان، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت اس نے سچے دل سے توبہ کی، جیسے ہی اس نے توبہ کی اسی وقت بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور تمام لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب وہ شخص نکلے، کب وہ نکلے۔ وہ نکلا تو نہیں، بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اے اللہ وہ شخص تو نہیں نکلا اور تو نے بارش کر دی، تو کہہ رہا تھا اس میں موجود ہے اور میں نہیں بارش۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کام کو تو بس کہہ دیتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس شخص نے سچی توبہ کر لی، اس لیے میں نے جو ہے وہ بارش نہیں کی۔ اچھا لوگ چلے گئے اپنے گھروں کو، موسیٰ علیہ السلام کھڑے اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ مجھے اس شخص سے ملا تو دے تاکہ میں اس کی زیارت کروں، اس کو دیکھوں، اس سے ملوں۔ دیکھیے نبی ہے لیکن موٹیویشن چاہیے نبی کو بھی۔ ہم لوگ تھوڑے سے علامہ بن جائیں، تھوڑے سے پڑھ لکھ جائیں، متقی پرہیزگار نماز شب، بس ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی نصیحت مشورہ کہ کسی کی زیارت سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم چکنے کھڑے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری اس کی زیارت کروا دے مجھے۔ تو اللہ نے کیا کہا، جب وہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا تو میں نے اس کا عطا پتہ لوگوں کو نہیں بتایا، اب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں اس کو رسوا کر دوں؟ اب تو وہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو گیا ہے، اب میں کیسے رسوا کروں گا؟ دیکھیں اللہ اتنا پردہ رکھتا ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے کتنی نیکیاں جو میں نے نہیں کی لوگوں میں پھیلا دی۔ نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے جملہ تھا، ہم بھی مشہور ہو جاتے نا، ایک آدھ نفلی روزہ رکھا نہیں، ہماری بٹیا تو ماشاءاللہ پابندی سے نفلی روزے رکھ لی، ایک آدھ نماز شب پڑھی، جان بوجھ کے لائٹ کھول دی، یہ لائٹ کیوں جلی تھی؟ اچھا وہ نماز شب کے لیے میں اٹھی تھی،
تو وہ مشہور ہو گئے ہیں آپ جو ہے وہ نماز شب کے عادی ہیں, آپ جو ہے روزے کے عادی. تو کتنی نیکیاں امام نے ہمیں سکھائی ہے. ہم جو مشہور ہو جاتے ہیں نا خما خائی میں, بڑے نیکوکار پرہیزگار, ہمارے گناہ اگر پتہ چل جائے. کہتے ہیں ایک شخص کو پتہ چلا, جب اس نے پوچھا نبی سے کہ کیا قیامت میں سب کے سامنے میرے گناہ بتائے جائیں گے؟ نبی نے کہا ہاں. کہتے ہیں کہ شرم کے مارے وہ مر گیا. اتنا اس کو دھچکا لگا اس بات سن کے کہ میرے گناہ لوگوں کو بتائے جائیں گے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو, ماں یا باپ اس کی اولاد کو اس کے گناہ پتہ چلیں, کیا جبھی تو اللہ کو کہا گیا ستار العیوب. تو اللہ کا ستار العیوب نام لے کر دعا کیا کریں, اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے, یہاں بھی چھپا دے اور وہاں بھی چھپا دے, بلکہ اس سے بڑھ کر مٹا دے. فقط چھپانا دے بلکہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ایک آزمائش آئی, ایک گناہ گار کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی, اور اسی گناہ گار, ہاں اللہ نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا تھا اس موقع میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے تو بارش کرنے کا نہ کہا تھا اور ابھی ایک دم سے بارش کرنے کا کہہ دیا ہے, کر دی تو نے, یہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا سقیتکم بالذی منعتکم بہ, سقیتکم بالذی, ہم نے تم کو اسی وجہ سے سیراب کیا جس وجہ سے سیراب نہیں کیا تھا. تمہارے لیے بارش اسی وجہ سے کی ہے جس وجہ سے نہیں کر رہے تھے, یعنی اسی شخص کی وجہ سے تم پر بارش کی ہے جس شخص کی وجہ سے بارش روکی تھی. اور یقین کیجئے کبھی بھی جو ہے گناہ گار سے نفرت نہیں کیجئے, گناہ سے نفرت کیجئے, گناہ گار سے نفرت نہیں کیجئے. ہمیں واقعہ ملتا ہے نا, ایک شخص بہت عابد کہ لوگ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جاتے تھے, اور اسی زمانے میں ایک اور شخص جو بہت گناہ گار, اتنا گناہ گار کہ اس علاقے میں اتنا بڑا گناہ گار نہیں تھا, اور وہ عابد اتنا بڑا عابد اس سے بڑا عابد نہیں تھا. اس گناہ گار نے توبہ کی اللہ سے, اللہ نے کہا جاؤ فلاں شخص سے جو ہے اپنی توبہ کرواؤ. اللہ تعالیٰ تو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جو وسیلہ شفاعت قرار دیتا ہے نیک لوگوں کو. تو وہ گیا عابد کے پاس, عابد نے دیکھتے دروازہ بند کر دیا. شٹ اپ, گیٹ لاسٹ, ہو آر یو, ہو دی ہیل آر یو. کہنے لگا میں گناہ گار تھا, اب نہیں ہوں, میں نے توبہ کر لی ہے. اس نے کہا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار اس کے گھر کے چکر لگاتا. ایک دفعہ عابد کو بہت غصہ آیا, میں نے کہا بھائی, کہنے لگا بھائی کیا مسئلہ ہے, میں نے تمہیں منع کر دیا, میں تمہارے لیے دعا کبھی نہیں کروں گا, تمہاری بخشش ہو ہی نہیں سکتی. کہنے لگا اللہ نے مجھے بخش دیا, بس یہ کہا ہے کہ تم سے بھی میں جو ہوں ایک اپروول, ایک انڈورسمنٹ, ایک توثیق نامہ لے لوں. تو اس نے کہا کیا, اللہ نے تمہیں توبہ تم کی, تمہارے جیسوں کی شکل دیکھی, ہم نہیں کہتے شکل دیکھی تم نے اپنی, فرسٹ آؤ گے تم بات ہو جاؤ, بڑی بات ہے, شکل دیکھی. اس نے کہا تمہاری توبہ قبول کر لی, ہاں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اس نے کہا اگر تم جنت میں جاؤ گے تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا, میں اس جنت میں جاؤں گا جس جنت میں تم جاؤ گے. اللہ نے فوراً وحی کی کہ میں نے تیرا نام جنت سے نکال کر جہنمیوں میں داخل کر دیا. کس کا؟ عابد کا, کہ تو نے اس جنت میں جانے سے انکار کر دیا, کیونکہ جنت تو میری ایک ہی ہے, 2-4 جنتیں تھوڑی ہیں. عابد کی الگ ہے, اور جو گناہ کر کے توبہ کر کے آئے اس کی جنت الگ, وہ جنت. تو اس عابد کو اپنے تکبر کی وجہ سے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام, اب آئیے ایک خاص بارش, پتھروں کی بارش کا تذکرہ کرتے ہیں. لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی قوم جس گناہ کا ارتکاب کرتی تھی, لواطت یا زناکاری, اتنا قبیح فعل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان نوح کی طرح بارش کے پانی سے نیست و نابود کرنا گوارا نہیں کیا, بلکہ پتھروں کی بارش. جب بھی ہم دیکھتے ہیں رجم کی سزا دی جاتی ہے, سنساری کی سزا دی جاتی ہے زناکاری یا بدکاری کے ملزم کو. لوط علیہ السلام کی قوم میں ان کی بیوی بھی جو ہے وہ شریک تھی ان لوگوں کے ساتھ سازش کرنے میں لوط علیہ السلام کے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تو الگ سے ایک اسپیشل پتھر بھیجا تھا, بارش کا ایک الگ سے ٹکڑا, جس نے اس کے سر پہ گر کے اس کو ہلاک کیا. پھر جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی کہ گھر کو گھیر کے بیٹھ گئے. کچھ عقل مندوں تو نہیں کہنا چاہیے, مکاروں عیاروں نے مشورہ دیا کہ پیغمبر کے گھر کو گھیر لو, کیونکہ پیغمبر جب تک موجود ہے تمہارے اوپر عذاب نہیں ہوگا. تو انہوں نے گھیرے میں لے لیا. لوط علیہ السلام پریشان, بھائی کیا کریں. جبرائیل علیہ السلام آئے, کہنے لگے کہ یہ مینار ہے نور کا, اب اس میں داخل ہو جائیں گے, بس شٹل کہہ لیں, لفٹ کہہ لیں آپ نور کی. وہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئے. ان کے چاہنے والے بھی جو تھے, غالباً ان کی بیٹی بھی اس میں شامل تھی, اور انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ لینا, وہ تمہارے ساتھ, جیسے نوح کا بیٹا تھا. تو وہ اس میں شامل ہوئے, جیسے داخل ہوئے وہ نکل گئے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس زمین کو جہاں وہ رہا کرتے تھے 7 زمینوں تک اندر تک
کھودا اور اس زمین کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے. اتنا لے گئے کہ آسمان والے ان کی آوازیں سن سکتے تھے کہ کون لوگ آ گئے, خیریت. اور پھر لا کے دوبارہ الٹا پٹک دیا اسی جگہ پر. اس کے بعد بھی اللہ کا غضب, غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, پتھروں کی بارش ہوئی, مکمل طور پہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. تو یہ لوط علیہ السلام کی بھلے سدوم نامی شخص یا فرشتہ آیا تھا لوط علیہ السلام کے علاقے میں, جس سے انہوں نے گناہ کرنے کا سوچا تھا, اسی لیے اس گناہ کا نام سڈومی پڑ گیا, سدوم کے نام والے سے. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ بارش کے پانی کا طوفان نہیں, پتھروں کی بارش کا طوفان. اور سب سے آخر میں عذاب, پتھروں ہی کا عذاب, پتھروں کی بارش کا عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابرہا کا لشکر فجعلہم کعصف معکول, کہ جس نے ان کو کھایا ہوا بھز کر دیا, بھوسا بنا دیا. تو ابرہا کا لشکر ہاتھی کے ساتھ آیا تھا, اور بڑے بڑے ہاتھی تھے, بڑے قوی الجثہ ہاتھی تھے. پہلی مرتبہ یوں سمجھ لیجئے ان لوگوں نے ہاتھی دیکھے تھے, اور اونٹ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. بڑا ناز تھا ان کو اپنے ہاتھیوں پر, لیکن ان کو کنکریوں نے, اور وہ کنکریاں جو چونچ میں سما سکتی ہیں, اب آپ اندازہ لگا لیجیے وہ کنکری کتنی بڑی ہوگی. پتھر بھی نہیں کہہ لیجیے آپ اس کو, ڈھیلا بھی نہیں کہیے آپ, کنکری کہیے. وہ ابابیل اپنی چونچ میں کنکریاں لے کر آئیں, اور پھر انہوں نے جو ہے برسات کی, پتھروں کی برسات کی. کس پہ؟ ہاتھیوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے قوموں پر پتھروں کے عذاب بھیجے, اللہ تعالیٰ نے قوموں پر طوفانی بارش کا عذاب بھیجا, اللہ تعالیٰ نے قوموں پر بارش نہ بھیج کے عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے بارش کی علامات تو ظاہر کی, اور بارش سے متعلق چیزوں کو تو بھیجا, بارش کو نہ بھیجا. آندھی کو بھیجا جس نے نیست و نابود کیا قوم عاد کو, چیخ کو بھیجا جس نے قوم سمود کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا, آگ کو بھیجا. تو بارش زحمت کب بنتی ہے؟ بارش زحمت اس وقت بنتی ہے کہ جب انسان کا کردار ناپاک ہو, انسان نجس ہو, انسان بد کردار ہو, انسان گناہوں میں آلودہ ہو. اب آئیے اس بارش کی طرف جو ہم فیس کرتے ہیں. وَمَا أَصْابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم, کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. یہ زحمت کا دوسرا رخ ہے. اب تک جو ہم نے آپ کو بتایا وہ روحانی بیماریاں یا گناہوں کی وجہ سے بارش زحمت میں تبدیل ہوئی, بلکہ عذاب میں تبدیل ہوئی. یہ جو بارش ہم دیکھتے ہیں اپنے شہر میں یا ان علاقوں میں جہاں پہ جو ہے وہ بارش کی تیاری نہیں کی جاتی, بد انتظامی کی وجہ سے. ابھی جو بارش کا تذکرہ کیا بارش زحمت کی وجہ سے تھی, بدعمالی کی وجہ سے. اب تذکرہ بد انتظامی, جب بارش کے انتظامات نہیں کریں گے آپ اپنے طور پہ, اس وقت بارش زحمت میں تبدیل ہو جائے گی. آپ نالیاں نہیں بنائیں گے, پراپر ڈرینیج سسٹم نہیں کریں گے. باہر کے ملکوں میں بارش ہوتی ہے, امریکہ, کینیڈا, یورپ, ملیشیا, جہاں پہ بھی, تو وہاں ایک پراپر ڈرینیج سسٹم ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو آدمی کے باہر نکلنے کا جی چاہتا ہے. یہاں بارش ہو جائے, 2 بوندیں پڑ جائیں, آپ کہتے ہیں بھائی چلو چھٹی. آج اسی لیے جو ہے سوچا گیا کہ بارش ہوگی, لوگ جو ہے وہ, ہم تو مطلب بارش کے بعد بھی یوفوریا میں جو ہے ہمارے دانت نکلے رہتے ہیں کہ ابھی بارش اب ہوگی, اب پھر چھٹی ہو جائے گی, لوڈ شیڈنگ. ویسے کوستے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اچھا ہے جب کھانے کی چھٹی ہو گئی فون کر دیں گے, SMS کر دیں گے بھائی روٹیاں لیتے آئیں, کچھ نہاری وغیرہ. یا بچے خوش ہو جاتے ہیں بھائی لائٹ چلی گئی, چلو بھائی ہوم ورک کی چھٹی. تو بارش ایک بہانہ ہوتا ہے اپنی ذمہ داریوں سے, جسے کہتے ہیں روگردانی کرنے کا. تو بارش کی جب تک پراپر پلاننگ نہیں کریں گے, بارش اسی طرح آپ کے لیے زحمت بنے گی. اور ایک چیز جو ہم نے ٹھیک ہے حکومت ہماری KMC یا ہماری صوبائی حکومت وہ اپنے طور پر جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہرحال کے سامنے جواب دہ ہیں, لیکن اپنے طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ٹینکر سے تیل چرایا جا رہا تھا تو لوگ یہی تو پوسٹ لکھ رہے ہیں بار بار نیچے, حکومت کرپٹ ہے, حکومت چور ہے, عوام بھی ایسے ہی ہے. تو جیسے مردے ویسے فرشتے, تو جیسے عوام ویسے حکمران. تو یہ حکمران جو ہے نیچے سے تو اوپر جاتے ہیں. تو بد انتظامی KMC والے, شہر والے, یا سٹی گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ نہیں, ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے گھر کے آگے منڈیر بنا لی, کیوں پانی نہ آئے؟ پانی کہاں جائے گا؟ دوسرے کے پاس. ڈو ہیل ود, ہمیں کیا سانو کی, ہمیں کیا, دوسروں کے پڑوس میں جائے, آس پاس جائے. بھائی جو آپ کچرا کچی گلی میں پھینکتے ہیں, پتلی گلی میں پھینک رہے ہوتے ہیں, تو اس سے جو مکھی مچھر پیدا ہوں گے وہ کیا اڑ کے آپ کی کھڑکی میں نہیں آئیں گے؟ یا آپ نے کراس لگا دیا بھائی کوڑا یہاں سے پھینکا گیا ہے,
یہاں کے جو مکھی مچھر ہیں کسی اور جگہ جائیں. تو آپ جو نالی کے آگے منڈیر بنا رہے ہوتے ہیں, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تمام محلے والے چندہ کر کے یا خود محنت کر کے پراپر ڈرینیج یا نالی یا گٹر جو ہے وہ کھلوا دیں. تو انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو ہم خود بد انتظامی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ کے دوسرے کے گھر کو جو ہے وہ نجس کر رہے ہوتے ہیں. تیسری وجہ جو خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا, جب امام فائدے گنوا رہے تھے کہ بارش سے جو ہے فصلوں کو فائدہ ہوتا ہے, ماحول کو فائدہ ہوتا ہے, زمین کو فائدہ ہوتا ہے, کمزوروں کو فائدہ ہوتا ہے, تو پوچھنے والے نے فوراً, سننے والے نے فوراً پوچھا امام اس سے نقصان بھی تو ہوتا ہے, آپ وہ بھی تو بتائیں. تو امام نے کہا کہ بارش سے نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش اور مغرور لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھے. اب بڑے سائنس میں ترقی کر کے مغرور ہو جاتے ہیں نا کہ بس ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے, ہم مریخ پہ پہنچ جائیں گے, اب ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے, اب جو اپنی مرضی سے حکومت چلائیں گے. یہ ہو رہا ہے نا امریکہ, یورپ اور دیگر ممالک میں, مغربی ممالک میں ترقی اپنی عروج پر ہے. اب ترقی عروج پر ہے تو غرور بھی عروج پر ہے. جیسے قوم عاد یہ کوئی پہلا غرور نہیں ہے جو امریکہ, یورپ کے یا دیگر ممالک جو ترقی یافتہ ہیں, تیل پیدا کرنے والے بھی ممالک ان میں آپ شامل کر سکتے ہیں. یہ پہلا غرور قوم عاد, قوم سمود اسی طرح کی قوم تھی, بڑے ایڈوانس جدید اور خوشحال لوگ تھے. آپ وہی غرور کر رہے ہیں, نافرمانیوں میں آگے جا رہے ہیں, باقاعدہ دوسرے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اپنے قوانین کو تبدیل کریں, آپ اپنے قرآن کو تبدیل کریں, آپ اپنی شریعت کو تبدیل کریں. باقاعدہ فورس کیا جا رہا ہے. یہ جو بین لگا ہے ٹرمپ کی طرف سے 6 ملکوں میں, کیا ہے یہ سٹیپ ہے, یہ قدم ہے آگے کی طرف کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو اپنی راہ سے, ان کی راہ سے گمراہ کر کے چھوڑیں گے اور دنیا کو ہمارے نظام کے مطابق چلنا ہے. یہی جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کبھی فلوریڈا میں, کبھی شکاگو میں, کبھی نیو یارک میں, کبھی ہوائی میں سمندری طوفان کی ریل پیل کہہ لیجیے آپ, ریل پیل ہوتی ہے. ایک طوفان آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, چاند چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا. بالکل جسے کہتے ہیں ہزاروں کمیونٹی کے افراد جو افراد باقاعدہ شفٹ ہوتے ہیں. اور بارش سے چند دن پہلے, چند ہفتے پہلے آتش زدگی کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. آسٹریلیا میں اکثر آپ سنتے ہوں گے جون جولائی میں آگ لگتی ہے. کینیڈا میں ابھی پچھلے سال آگ لگی تھی. تو آگ, سمندری طوفان, ٹورنیڈو جسے کہتے ہیں ہم. اچھا وہاں پہ تو اس کو کہتے ہیں واٹر اسپراؤٹ, کہ جھکڑ چلتا ہے سمندر میں اور وہ قیف نما جھکڑ اوپر جاتا ہے اور پورا وہ جو فنل شیپ ایریا ہوتا ہے واٹر کا, پانی کا, وہ خود کسی آبادی پہ جا کے گرتا ہے اور اتنی شدت سے گرتا ہے وہ کہ پوری آبادی جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے. اور وہ ایک دم سے ہلاک اور حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے, تو وہ کیا کہتے ہیں, یہ مدر نیچر کو پتا. کہ ہو از مدر نیچر, کہتے ہیں پتہ نہیں. گاڈ نہیں, گاڈ ورڈ پہ ہم یقین نہیں رکھتے. مدر نیچر, پہلے وہ نیچر کہا کرتے تھے کہ بھی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیچر کیا چاہے. اب وہ کہتے ہیں کتنے نیچر نام رکھے ہم, نیچر کس کس کو دیکھ رہا ہے. نہیں, یہ بہت سارے نیچر ہیں, ان کی ایک مدر ہے. تو آپ گاڈ فادر کیوں نہیں کہہ دیتے, یا صرف سمپل گاڈ کیوں نہیں کہہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کی صورت بارش کی طرح ان لوگوں پہ اس لیے بھیجی کہ ان کو اپنی اوقات یاد دلائیں. جو لوگ ترقی کے نام پر یہ سوچ رہے ہیں کہ بس اب جو ہے ہم آگے بڑھ جائیں گے, دنیا پہ قبضہ کر لیں گے, تو ہمیں چاہیے, ہمارے بھی اچھے دن آتے ہیں انفرادی طور پہ, ہم بھی خوشحال ہوتے ہیں, ہم بھی طاقتور ہوتے ہیں, ہم بھی جو ہے وہ لوگوں میں مقبول اور مشہور ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے برے دن کو یاد رکھیں, ہم اپنی بے کسی کو یاد رکھیں, ہم جو ہے اپنی محتاجی کو یاد رکھیں, چاہے وہ بارش کی صورت میں ہو, چاہے وہ رزق کی صورت میں ہو, چاہے وہ جو ہے مال و اولاد کی صورت میں ہو. بہرحال یہ تمام گزارشات بارش زحمت ہے یا رحمت کے حوالے سے مکمل ہوئی. آخری جملہ جس میں ہم درس کا اختتام کریں گے, بارش کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ جو بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے اس کو لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رو رہا ہے, اگرچہ وہ رو بھی رہا ہو. روتا ہوا آدمی بارش میں نکل جائے اگر اس کو اپنا آنسو چھپانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بارش کو رحمت کے طور پر حاصل کرنے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
وصلى الله على محمد وآله